عرض ہوا تھا کہ معاد سے متعلق فراوان موضوعات ہیں جن کا جاننا ضروری ہے اور ان پر ایمان بھی ضروری ہے، ان کی معرفت بھی لازم ہے۔ بعض ان میں سے ایسے ہیں جو ہماری دلچسپی کا بھی باعث ہیں، اور بعض ایسے ہیں شاید ہمیں اتنی ان سے دلچسپی نہ ہو لیکن ہیں بنیادی مسائل۔ ان بنیادی مسائل میں سے اہم ترین مسئلہ خود فلسفہ معاد کو سمجھنا ہے کہ معاد کیوں ہے، قیامت کیوں ہے، یہ روز دین، روز جزا، روز حساب و کتاب کیوں ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اور جس چیز سے ہمیں دلچسپی ہے زیادہ وہ یہ کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ مثلا گناہ کاروں کا کیا بنے گا اس میں، یہ وہاں کہاں ہوں گے، مومنین کہاں ہوں گے، شفاعت کیسے ہوگی، وہ بچے کہاں ہوں گے، غیر مسلم کہاں ہوں گے، جو ذہنی طور پر کمزور ہیں وہ کیا ہوں گے، یا جن کے اعمال اچھے ہیں عقائد اچھے نہیں ہیں ان کا کیا بنے گا، جن کا ایمان خوب ہے عمل نہیں ہے ان کا کیا بنے گا۔ یہ دلچسپی کے مسائل ہیں اور ان سے متعلق آگہی بھی ضروری ہے، لیکن بہت سارے سوال خود ہی حل ہو جاتے ہیں جب ہمیں معاد کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے، قیامت کا فلسفہ سمجھ میں آئے کہ قیامت کیوں ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ قیامت فقط ایک حساب و کتاب کا دن نہیں ہے، اگرچہ اسے یوم الجزا بھی کہا گیا اور یوم الحساب بھی تعبیر کی گئی ہے قرآن مجید میں، لیکن ہم نے فقط اسے حساب و کتاب سمجھ لیا ہے۔ یا قیامت جنت و جہنم میں پہنچنے کے لیے ایک میدان ہے، نہ، اس سے بھی ماورا ہے حقیقت قیامت اور فلسفہ معاد۔ فلسفہ معاد در حقیقت مرتبط ہے فلسفہ خلقت سے۔ خلقت کو اپنی اس نقطۂ مقصود تک پہنچنے کو معاد کہیں گے ہم، جس دن کے لیے یا جس نقطے کے لیے تمام مخلوقات جہان ہستی کو پیدا کیا گیا ہے، وجود دیا گیا ہے انہیں، ان سب کو اپنے ایک مقصد تک پہنچنا ہے۔ اول یہ کہ سب کا ایک مقصد ہے، کوئی چیز عبث نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یعنی تمہیں یہ گمان ہے، غلط فہمی ہے ہو گئی ہے کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، بغیر مقصد کے پیدا کیا ہے، بغیر کسی ہدف کے پیدا کیا ہے۔ بہت ساری زندگیاں جو اس وقت ہمیں نظر آتی ہیں، جو باطل قسم کی زندگی جس کو کہہ سکتے ہیں، فضول زندگی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جس میں خود انسان کے پاس کوئی فلسفہ زندگی موجود نہیں ہے زندہ رہنے کے لیے، بس مجبور ہے زندہ رہنے پر۔ یہ زندگیاں اسی نقطۂ نظر سے باطل طور پر پیدا ہو جاتی ہیں کہ ان کے اندر کوئی مقصدیت نہیں ہوتی یا مقصدیت پر ایمان نہیں ہوتا ان کا۔ حتی بعض اسکالر، بعض فلاسفہ مغربی، انہوں نے کھل کے یہ کہا ہے کہ اصل انسان کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اور نہ ہی اس کا کائنات کی خلقت کا کوئی مقصد ہے۔ ایک حادثے کے تحت یہ عالم وجود میں آیا ہے اور ایک حادثہ دوم اس عالم کو چلا رہا ہے، آگے بڑھا رہا ہے۔ اس حادثاتی عالم کے اندر انسان کوئی مقصد نہیں رکھتا، کسی جگہ پہنچنے کے لیے خلق نہیں ہوا، کہیں جانے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ عملی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یوں ہی محسوس ہوتا ہے، حتیٰ جن کا عقیدہ ہے خدا پر
و معاد پر عملی زندگی ان کی ایسی لگتی ہے کہ گویا کوئی زندگی کا فلسفہ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے کار فرما زندگی کا۔ مثلا ایک پورا مکتب وجود میں آیا ہے، نظریہ، جس کو ہم یہاں اپنے اس ماحول میں ہیپی ازم کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ نظریہ اور مکتب فکر بنام ہیپی ازم یہ اسی اساس پر، اسی اعتقاد پر وجود میں آیا ہے کہ خصوصاً انسان کی پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے، کسی مقصد کے لیے، کسی ہدف کے لیے انسان پیدا نہیں ہوا۔ نہ صرف انسان بلکہ پوری کائنات ایسے ہے، کسی مقصد کے لیے نہیں خلق کی گئی، خلق نہیں ہوئی بلکہ حادثاتی طور پر وجود میں آئی ہے۔ اس اعتقاد نے انسانوں کی زندگیوں پر جو اثر ڈالا ہے وہ زندگی ہیپی ازم کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یعنی فقط اس زندگی میں رہ کر آپ لذت اٹھاؤ، جتنا ہو سکتا ہے اس زندگی کی لذتوں سے بہرمند ہو، اور یہ جو ادیان نے، مذاہب نے یا معاشرت نے پابندیاں اور قیود لگا دی ہیں، یہ درست نہیں ہے، انسان کی لذت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ یہ ہم تو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں ہوئے، کوئی سزا جزا، کوئی مقصود نہیں ہے ہمارے سامنے، بس یہ دنیا ہے اور ہماری لذتیں، اور لذت اٹھائیں ہم، اور ہر قسم کی لذت اٹھائیں۔ اس لذت کی راہ میں کوئی حائل اور کوئی مانع و رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ انسان کا جو عقیدہ ہوگا ویسا ہی عمل ہوتا ہے، جیسا ایمان ہو ویسا عمل ہوتا ہے۔ اگر یہ باور کسی کے اندر آ جائے، یہ ایمان و اعتقاد کسی شخص کے اندر پیدا ہو جائے یا کسی فرد کے اندر کہ ہم کسی مقصد کے لیے نہیں ہیں، اس کا پہلا اثر ایک زندگی ہے جس کو قرآن نے عبث کہا ہے، ہم اسے ہیپی ازم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم ہیپی ازم کے تحت بسر ہونے والی زندگی کو اس انسان کے ایمان و اعتقاد کی علامت بھی قرار دے سکتے ہیں۔ عملی طور پر آپ دیکھیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والے افراد جب بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، عملی طور پر زندگی ان کی اس نظریہ ہیپی ازم کے تحت بسر ہو رہی ہے۔ یعنی فقط ایسی زندگی جس کا محور و مرکز لذت ہے، یا بقول باز کیا کہ بابر بیش کوش کے عالم دوبارے نیست۔ ایک ہی دفعہ ہمیں پیدا ہونا ہے، دوبارہ بار بار تو پیدا نہیں ہونا۔ جب ایک ہی دفعہ پیدا ہونا ہے تو اس زندگی کی ساری لذتوں سے بس فائدہ اٹھائیں۔ اس لحاظ سے مسلمان اور غیر مسلمان میں دیکھیں، عملی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں کا۔ یورپ میں دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، مسلم و غیر مسلم، یہاں بھی دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، الگ الگ رہتے ہوں یا ایک ساتھ رہتے ہوں، اگر زندگی کا مرکز و محور لذت ہے، اسی کا دوسرا نام ہیپی ازم ہے، اور اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ زندگی عبث ہے، زندگی باطل ہے۔ کیوں زندگی باطل ہو جاتی ہے؟ کیوں ہیپی ازم کے تحت انسان زندگی بسر کرتا ہے اور عیش و عشرت اور لذت کو اپنی زندگی کا محور و مرکز قرار دیتا ہے؟ محنت بھی کرتا ہے، دوڑ دھوپ بھی کرتا ہے، لیکن سب کا سب لذت کے حصول کی خاطر کرتا ہے۔ ہر طرح کی لذت، جسمانی لذت، خیالی لذت، ذہنی لذت اگر محور ہو تو حتیٰ بعض اوقات جو دینی اور مذہبی رسومات ہیں ان کو بھی فلسفہ لذت کے تحت انسان انجام دیتا ہے۔ لذت اٹھانی، مثلا آپ دیکھیں بعض گانے سنتے ہیں، وہ گانا سن کے لذت اٹھاتے ہیں،
ورنہ گانے کے اندر تو کوئی ایسا فلسفہ، کوئی ایسا علم، کوئی ایسی ٹیکنالوجی، کوئی ایسی سائنس نہیں ہوتی گانے کے اندر، صرف لذت ہوتی ہے۔ اسی لے پر قصیدہ بھی ہوتا ہے، اسی لے پر نوحہ بھی ہوتا ہے، اسی لے پر کوئی مرثیہ بھی ہوتا ہے۔ ردم وہ لذت آور ہے، اس کو لذت اٹھانی ہے، اس کو سروکار نہیں ہے کہ وہ ردم کس بول پہ چڑھا ہوا ہے، لذت محسوس کرنی ہے۔ لہذا دیکھیں مذہب بھی نام مذہب کا ہے چونکہ ایک جائز لذت ہے، فقط فرق جائز اور ناجائز لذتوں کا آ جاتا ہے کہ کن لذتوں پر معاشرہ حساسیت دکھاتا ہے، کن لذتوں پر معاشرہ حساسیت نہیں دکھاتا، ورنہ ہے دونوں میں لذت۔ آپ ایک تھیٹر دیکھتے ہیں، اس تھیٹر میں ایک ذہنی اور افسانوی ایک کہانی چل رہی ہوتی ہے جس کو کچھ کردار آ کر ادا کرتے ہیں، اور ہم دیکھ کر ان کے ڈائلاگ سن کر لذت محسوس کرتے ہیں۔ وہ یہی چیز مذہب کے نام پر اگر انجام دی جائے تو بھی لذت محسوس کرتے ہیں ہم اس کو۔ سرے سے تخیل و افسانہ ہے ہی لذت کی خاطر ہے، ذہنی لذت کی خاطر ہے۔ اب لوگوں نے فرضی کرداروں کے بارے میں لذت آور قصے کہانیاں بنا دی ہیں۔ دینی آدمی، مذہبی آدمی اپنے ہی کسی مذہب کے ہی کسی کردار کے بارے میں وہی باتیں، وہی چیزیں، وہی عیناً اشیاء ذکر کرتا ہے تاکہ یہ بھی لذت اٹھائے۔ وہ اپنے دائرے میں لذت اٹھاتا ہے، یہ اپنے دائرے میں لذت اٹھاتا ہے، لیکن مرکز دونوں کا لذت ہے۔ اب دیکھیں بعض جگہ ہم مثلا جو مذہب کے نام پر جو چیزیں رائج ہیں، جیسے قوالی، صرف لذت کے حصول کا ذریعہ ہے، ورنہ یہی قوالی بغیر طبلے کے اگر پڑھ کے بول ایسے شعر سنا دیا جائے، بعض کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر بڑی معنویت ہے، وہ یہ معنویت طبلے کے اندر تو نہیں ہے، یہ معنویت شعر کے اندر ہے، وہ یہ شعر بغیر طبلے کے سنا دیتے ہیں آپ کو۔ اسی طرح آئیں گے، اسی طرح وجد میں آئیں گے، اسی طرح پھر جمگٹھا ہوگا، یہی قصیدہ جو ایک سر میں پیش کیا جاتا ہے، یہی قصیدہ تحت اللفظی سنا دیا جائے آپ کو، مولا کی شان تو بیان ہو گئی، کیونکہ مولا کی شان تو سر مولا کی شان تو نہیں ہے، وہ بول مولا کی شان ہے، تو وہ بول ایسے ہی پڑھ کے آپ کو سنا دیے جائیں تحت اللفظی، وہاں نہیں وجد میں آتے، وہاں لذت چونکہ محسوس نہیں ہوتی، لہذا اجتماع نہیں ہوتا، جمگٹھا نہیں ہوتا، لوگ اتنی رغبت نہیں رکھتے۔ یہ پہلو عملی طور پر آپ دیکھیں کہ لذت پرستانہ زندگی کا اثر زندگی کے ہر مرحلے میں ہوتا ہے۔ مثلا ازدواج کا فلسفہ لذت، فقط لذتوں کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ جو قرآن نے فلسفہ پیش کیا ہے اس کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ کھانا اس کا محور لذت، لذتوں کے لیے کھاتے ہیں، نہ کہ جینے کے لیے کھاتے ہیں، نہ زندگی کے لیے کھاتے ہیں، بقائے نسل بشر کے لیے نہیں ازدواج کرتے بلکہ لذت کے لیے کرتے ہیں۔ گھر بناتے ہیں لذت کے لیے، مثلا گھروں کے ڈیزائن دیکھیں، گھروں کے اندر کا ماحول دیکھیں، باہر کا ماحول دیکھیں، وہ گھر سکونت اتنا نہیں ہے جتنا لذت کی خاطر بنایا گیا ہے۔ اصل لذت والے گھر کا نقشہ ہی الگ ہوتا ہے، آپ اپنی آبادی میں بھی دیکھ لیں اور شہر کی کسی اور آبادی میں بھی جا کر دیکھ لیں، تو گھروں کے ڈیزائن ہی بالکل الگ ہے۔ بس جس زندگی میں محور و مرکز لذت آ جائے وہ ہیپیزم ہے، خواہ وہ دین کے نام پر ہو یا دنیا کے نام پر ہو، یورپ میں ہو یا پاکستان میں ہو، ہے وہ ہیپیزم ہے وہ، یعنی جس زندگی میں سراسر لذت و روابط لذت کی بنا پر ہو، تعلقات لذت کی بنا پر ہو، رہائش و سکونت لذت کی بنا پر ہو، حتیٰ دین و مذہب لذت کی بنا پر انتخاب کیے جائیں، اور دینی وہ مسائل جن میں لذت ہے ان کو زیادہ انسان ترجیح دے، جن میں لذت نہیں ہے ان کو کم ترجیح دے۔ پسند آتی ہیں نا ہمیں ایسی سر کی چیزیں، ردم کی چیزیں، یہ پسند آتی ہیں ہمیں، بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ عملی طور پر ہم مکتب لذت کے پیروکار ہیں، نہ مکتب امامت و توحید کے پیروکار ہیں۔ بعض چیزیں جو تلخ ہیں ان سے انسان دوری اختیار کر، چونکہ مذہب میں دونوں چیزیں ہیں، لذت والی بھی ہیں، تلخ چیزیں بھی ہیں، تلخی کی طرف نہیں جاتے، امر بالمعروف میں تلخی ہے، اس کی طرف نہیں جاتے، حالانکہ اس میں بھی فلسفہ زندگی ہے، وہ بھی ایک تعلیمات دین میں سے اور ابتدائی محوری ترین اور اساسی ترین بنیادی ترین تعلیمات میں سے ہے۔ ان تعلیمات کو ترک کر کے، چونکہ تلخی ہے ان کے اندر، لذت کا پہلو کم ہے، تلخی کی بنا پر ان کی طرف نہیں آتے ہیں۔
اس مکتب کو ہیپیزم کہا جاتا ہے. عملی طور پر اگر آپ نظریاتی طور پر بہت کم لوگ ہیں جو اظہار کرتے ہیں، کھل کے جرأت سے کہتے ہیں کہ ہم ہیپیزم کے قائل ہیں، لیکن عملی طور پر اگر دیکھیں مسلم غیر مسلم سب کی زندگیوں میں عملی طور پر در حقیقت ہیپیزم کے تابع ہیں. لذت پرستانہ زندگی. کیوں اس حد تک انسان آ جاتا ہے کہ فقط لذت کو اپنا معبود، لذت کو اپنا خدا، لذت کو اپنا مرکز، لذت کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے؟ اس لیے کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ میں عبث پیدا ہوا ہوں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. جس دن انسان کے ذہن میں یہ احتمال آ جائے کہ میں عبث پیدا ہوا ہوں، میرے پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس دن سے انسان زیادہ لذت پہ چل نکلتا ہے اور ہیپیزم کی طرف چلا جاتا ہے. وہ ہیپیزم دینی ہو یا غیر دینی ہیپیزم. ابھی ہیپیزم کی 2 قسمیں کر لیں آپ، دینی ہیپیزم اور دنیاوی ہیپیزم، یا مشرقی ہیپیزم اور مغربی ہیپیزم ہیں تو ہیپیزم ہے. یوں تو نہیں کہ اگر مذہبی لوگ لذت اٹھائیں تو وہ جائز ہے، غیر مذہبی لذت اٹھائیں تو ناجائز ہے. لذت جو بھی اٹھائے بالآخر ہیپیزم ہے. یعنی مقصد و محور اگر لذت ہو جائے. یہ در حقیقت زندگی کے عبث ہونے کا اعتقاد و احتمال زندگی کو عبث بنا دیتا ہے کہ کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، کسی کی خاطر پیدا نہیں ہوئے، کہیں پہنچنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. لائی حیات آئے لے چلی قضا چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. یہ ہیپیزم ہے. یعنی یہ تصور ہیپیزم پر لے جاتا ہے انسان. ہم تو خود نہیں آئے، ہم تو کہیں جا نہیں رہے ہیں، حادثہ لے کر آیا تھا، حادثہ لے کر چلا جائے گا ہمیں، بس ہم کسی زندگی کی خاطر نہیں آئے. لیکن معاد، اعتقاد معاد و اعتقاد قیامت در حقیقت فلسفہ زندگی ہے، نہ خاتمہ زندگی ہے. فلسفہ زندگی ہے کہ انسان اس زندگی میں، جسے مزرعہ کہا گیا ہے، کھیتی، اس کو ہیپیزم کی صورت میں نہ طے کرے بلکہ اس کو مقصد کے تحت طے کرے. اس زندگی میں ایک مقصدیت آ جائے. حیوان کی طرح پیدا ہو، حیوان کی طرح چار چوک کے موٹا تازہ ہو کے آخر ایک دن لاش بن کے گر جائے، اور چند لذتیں کھانے پینے کی اور چند لذتیں دوسری اٹھا کر. اس میں اور حیوانیت میں کوئی فرق نہیں ہے. عبث ہونے سے باہر آئے انسان، یعنی زندگی عبث سے باہر آئے انسان، لذت پرستانہ زندگی سے باہر آئے انسان. لذت پرستی کی بجائے مقصد پرستی و ہدف پرستی کرے انسان. مقصد انسان و ہدف انسان، جیسا کہ کل کائنات کا مقصد ذات خدا ہے، ہدف تمام عالم ہستی کا ذات خدا ہے، انسان کا مقصد خلقت بھی خود ذات خدا ہے. خدا نے انسان کو کسی غیر کے لیے پیدا نہیں کیا. اگرچہ یہ نقطہ سمجھانے کے لیے بہت ساری کلاسوں کی ضرورت ہے. مثلا ہمیں ایک شخص کو بہت دور لے جانا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کو اگر اتنا دور کا ہدف بتا دیا گیا یہ یہیں پہ رک جائے گا. اسے کیا کہتے ہیں کہ چلیے ذرا اس چوک تک چلتے ہیں. چوک تک آنے کے لیے تیار ہے، لیکن بس یہاں سے 1000 کلومیٹر دور جانے کے لیے تیار نہیں. وہ چوک پر جا کر آپ کہتے ہیں کہ ذرا اگلے چوک تک چلتے ہیں، وہاں لے جا کر کہتے ہیں ذرا اگلے چوک تک چلتے ہیں، اگلے شہر تک چلتے ہیں، اگلی آبادی تک چلتے ہیں. اس کو قدم بے قدم آگے لے کر جا رہے ہیں آپ. یہ جو چیزیں ابتدا میں ہدف کے طور پر ذکر کی گئی ہیں، یہ فقط ان لوگوں کے لیے ہیں جو دور کا مقصد سن کے ہی کانپ جاتے ہیں، جو ایک بلند ہدف اور ایک بلند مقصد سن کر ہی ڈرنے لگتے ہیں. یعنی جن کی نگاہ بلند نہیں ہوتی، جن کا ہدف بلند نہیں ہوتا، جن کے دل اور قوت میں اتنی، جگر میں اتنی قوت نہیں ہوتی کہ وہ بلند اہداف و مقاصد کو تصور کر سکیں، ڈر جاتے ہیں کبھی. مثلا ایک بلند پہاڑ ہو، چوٹی، اور ہمیں اس کے نیچے کھڑا کر کے کہا جائے اس پہ آپ کو چڑھنا ہے، وہیں ڈر جاتے ہیں. لیکن اگر کہا جائے نہیں اوپر تک نہیں جانا، یہ چند قدم اوپر چڑھنا ہے، ہمت کر لیتے ہیں کہ چلے یہاں تک جا سکتے ہیں. وہاں پہنچا کر پھر چند قدم آگے. یوں نہیں کہ پہلی دفعہ ہی کہہ دیا کہ یہ پہلی دفعہ ہی آپ کو آ کر کہا جائے کہ آپ یہاں سے خدا تک پہنچنا ہے آپ کو.
نہ راستے میں کئی اسٹیشن ہیں اور ہر اسٹیشن کو مقصد کے طور پر پیش کر دیا گیا ہے، لیکن یہ مقاصد نہیں ہے، یہ منزلیں ہیں. فرق ہے مقصد اور منزل میں. ہم اردو میں اس کو جا بجا استعمال کرتے ہیں یا کہیں یکجا استعمال کرتے ہیں، مقصد اور منزل. منزل اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں نزول کیا جائے، جیسے مسجد. مسجد اس کو کہتے ہیں جہاں پر سجدہ کیا جائے. نزول یعنی پڑاؤ. اگر ابھی بھی آپ عرب ممالک میں جائیں یا جو حضرات گئے ہیں عرب ممالک میں، انہیں اگر ٹیکسی سے اترنا ہو تو کیا کہیں گے آپ؟ سیالکوٹی تو وہ نہیں سمجھتے کہ آپ اپنی زبان میں کہیں، اردو وہ نہیں سمجھتے. آپ کو عربی میں کہنا ہوگا انہیں کہ ہمیں اترنا ہے. کیا کہیں گے؟ ننزل. ڈرائیور کو آپ کہیں گے ننزل، وہ وہیں پہ بریک لگا کے آپ کو اتار دے گا. اگر ایسے ہی غلطی سے بھی منہ سے نکل گیا ننزل، وہ وہیں اتار دے گا آپ کو. ہاں، یہ عرب ملکوں میں جا کر خیال رکھنا ہے کہ منہ سے کہیں مقصد پہ پہنچے بغیر ننزل نہیں کہنا ہے، ورنہ وہ اتار دے گا وہیں پر آپ کو. ننزل یعنی مجھے اترنا ہے یہاں پہ. نزول یعنی چلتا ہوا مسافر، چلتا ہوا راہی، وہ کسی جگہ پر وقتی طور پر رک جائے، کسی نقطے پر موقت رکنے کو نزول کہتے ہیں. لہذا اسی جگہ کو جہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتا ہے اپنا دم تازہ کرنے کے لیے، نفس تازہ کرنے کے لیے اور سستانے کے لیے، اور اپنی مزمحل اور کھوئی ہوئی قوا کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اپنی انرجی اور طاقت کو جمع کرتا ہے، اس کو منزل کہتے ہیں. منزل اس ہمیشہ کے ہدف کو نہیں کہتے جہاں پر جا کر رک جانے اور اسے آگے نہیں بڑھنا. منزل پہ منزل، یہ تعبیر سنی ہوئی ہے ہم نے، یہ شخص منزل پہ منزل آگے بڑھتا گیا، منزلیں طے کرتے کرتے گئے. یعنی کئی منزلیں ہوتی ہیں جہاں پر انسان نزول کرتا ہے، رات کو پڑاؤ ڈالتا ہے، صبح پھر اٹھ کے چل پڑتا ہے. لیکن مقاصد و اہداف وہ ہوتے ہیں کہ جہاں پر اگر جا کر رک گیا پھر آگے نہیں بڑھنا، چونکہ آگے کوئی شے نہیں ہے، آگے کوئی راہ نہیں ہے، آگے کوئی نقطہ نہیں ہے، آگے کوئی اور ایسی شے نہیں ہے جہاں تک پہنچنا ہے. ہمیں جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ گئے. یعنی جب اپنے گھر پہنچتے ہیں تو وہاں نہیں کہتے کہ اپنے گھر میں نزول کیا ہے، اپنے گھر میں پھر آ کر وقوف کرتے ہیں. آپ اپنے گھر میں آ کر ٹک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، لیکن راستے میں رکتے آتے ہیں. رکنا یعنی منزل اختیار کرنا. بہت ساری چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ ہم نے آپ کو اس کے لیے خلق کیا، ہم نے اس لیے خلق کیا، لیکن یہ سب منزلیں ہیں. ان منزلوں پہ پہنچ کر انسان کو اگلی منزل سمجھ میں آتی ہے. یہ راہ خلقت بشر کا جو اس کے سامنے رکھا گیا ہے. اور فلسفہ زندگی اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ انسان کو پہلے دن ہی نابالغ بچے کو سمجھا دیا جائے کہ آپ اس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ بھی یقین پیدا کر لے کہ میں یہاں کے لیے پیدا ہوا ہوں. جس طرح اسکول کی ایک تعلیم ہے سٹیپ بائی سٹیپ، اسی وجہ سے ہے کہ پہلے دن وہ بچہ جو پہلی کلاس کا ہے یا پہلی کلاس سے بھی آمادگی کا جو پیریڈ ہے اس میں اس کو نہیں بتائی جا سکتی بات کہ آپ کو کیا بنانا ہے اور کس مقصد کے لیے آپ یہاں پر آئے. اسے کہتے ہیں آپ پہلی کلاس کے لیے، اور پہلی کلاس میں رہ کر اس کا سارا ہدف دوسری کلاس ہوتا ہے، اور دوسری کلاس میں آنے کے بعد اس کا سارا مقصد تیسری کلاس ہوتا ہے. سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتا ہے. اور پھر جب آخری کلاسوں میں اور تعلیم کے آخری درجات میں پہنچتا ہے، وہاں جا کر اس کو بات سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہے کہ مجھے اس راہ پر کیوں ڈالا گیا، مجھے اس تعلیمی راستے پہ کیوں ڈالا گیا تھا. یعنی وہ پہلی کتابیں بھی جو میں نے پڑھی، وہ ابتدائی جو سٹیپ میں نے اٹھائے، وہ سب کیوں اٹھائے تھے میں نے، آج وہ سب راز کھلتا جا رہا ہے اس کے لیے. لیکن پہلے اگر اس کو بتاتے بھی تو بوجھ تھا، اس کی ذہن سے بڑی بات تھی یہ. لہذا ابتدائی طور پر ہمیں بہت ساری چیزیں بتائیں گے کہ آپ کو پیدا کیا جنت کے لیے، آپ کو پیدا کیا گیا بہشت کے لیے، آپ کو پیدا کیا گیا فلاں کے لیے، یا حتی دنیا میں بعض مقاصد کے لیے ذکر کیا گیا. یہ سب منزلیں ہیں، اور ان منزلوں پہ پہنچ کے معلوم ہوتا ہے کہ آگے منزل دیگر بھی ہے، اور ہر منزل کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ آخری مقصد در حقیقت ذات خداوند تبارک و تعالی ہے. اس انسان عاقل
وہ انسان بالغ، حقیقتاً وہ عاقل اور بالغ ہے کہ جس کو زندگی کے اس سفر میں ایک نقطے پر آ کر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم خدا کے لیے ہیں. یعنی یہ جملہ جو ہمیشہ ہر میت کو دیکھ کر بولتا ہے، کبھی زندگی میں سمجھ میں آ جائے اس کو، انا للہ و انا الیہ راجعون. جس دن یہ جملہ ایک سمجھ میں آ گیا، قرآن کا ایک جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہیپیزم سے نکل آئے گا انسان. اس دن اس کی لذتیں کچھ اور ہو جائیں گی. اپنی زندگیاں ہم دیکھیں اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی زندگیاں دیکھیں. ان اولیاء کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے کیوں اتنی مشکلوں میں ڈالا، کیوں اتنی زحمتوں میں ڈالا، کیوں اس قدر سخت کام ان سے لیے، اور ان سختیوں پر مزید سختیاں یہ کہ امتوں کی طرف سے جو کچھ اجر و صلہ انہیں ملا، جیسے کربلا اور کربلا جیسے دیگر واقعات. کیوں اولیاء اللہ کو اتنی سختی میں ڈالا گیا؟ اس لیے کہ فقط انسان کو یہ سمجھا دیں، یہ ایک جملہ، اس ایک جملے کی تفسیر کر دیں انسان کے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی دوسرے لفظوں میں انسانوں کو عبث زندگی سے نکال کر ایک بامقصد زندگی بتا دیں. ائمہ خدا و انبیاء کرام کے بعثت کا جو مقصد تھا اصلی وہ یہ تھا کہ انسانوں کو ہیپیزم سے نکال کر بامقصد زندگی پہ لگا دیں. لہذا زندگیوں میں فرق بھی بہت ہے. ائمہ کی اتباع کرنا، تشیع شیعہ بن کر ائمہ کے پیچھے چلنا، یا اتباع و اطاعت کرنا، یعنی جس راہ پہ وہ چلے ہیں اسی راہ پہ چلنا، یہ تشیع ہے. ورنہ کہ پیشوا بامقصد زندگی گزار رہا ہو اور پیروکار ہیپیزم میں زندگی گزار رہا ہو، لیکن چونکہ ان کے نام سے اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، لہذا یہ کہے کہ میں ان سے منسوب ہوں. یہ قوال جو فوت ہو گئے ہیں، ہاں معروف بین الاقوامی شہرت تھی جن کی، ان کے بارے میں سنا گیا ہے کہ یہ کئی ممالک میں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے یہی قوالیاں جن پہ ہم سر دھنتے ہیں، یہ انہی پر ان لوگوں نے بھی سر دھنے جنہیں سرے سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یہ ہے کیا زبان ہے، انہوں نے بھی سر دھونے اس پر. کس بات پہ سر دھن رہے تھے؟ نہ اس معرفت پہ سر دھن رہے تھے، اس ردھم پہ سر دھن رہے تھے، اس میوزک پہ سر دھن رہے تھے. بعض اوقات ہوتا ہے انسان ایک ردھم پہ، ایک لذت کی خاطر سر دھننا شروع کر دیتا ہے. اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، طرز زندگی اپنا غور کریں، اس پر زندگی پر بھی اتنا نہیں جتنا طرز زندگی پر غور کریں، ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہماری زندگیوں میں مقصد کا کتنا عمل دخل ہے اور لذت کا کتنا عمل دخل ہے. اگر 24 گھنٹوں کو آپ الگ الگ کر کے ایک دفعہ ایک محاسبہ کریں، آڈٹ کریں ان اپنی زندگی کے ایام کو اور لمحات کو، دیکھیں کہ کتنا مقصد کا عمل دخل ہے، کتنا لذت کا عمل دخل ہے، اور کتنے لمحات لذت کی خاطر بسر ہوئے ہیں، کتنے مقصد کی خاطر بسر ہوئے ہیں. پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کس پہ سر دھنتے ہیں اور کس پر ہمیں وجد آتا ہے. صرف کہہ دینے سے کہ یہ ہمارے پیشوا ہیں، ہم تو ان کے پیروکار نہیں بن جاتے. بعض اوقات وہ لوگ بھی سر دھنتے ہیں جنہیں پتہ نہیں ہوتا یہ کیا کہہ رہا ہے. دھنتے ہیں نا، میں نے ابھی مثال دی کہ وہ قومیں بھی ان کی قوالی پر سر دھنتی تھی جنہیں معلوم بھی نہیں تھا یہ زبان کیا ہے. ائمہ خدا کی زبان سمجھنا اور پھر اس زبان پر عمل کرنا اور پھر سر دھننا، یہ اور مطلب ہے. اور فقط کسی لذت کی خاطر، یہ جملہ شاید پہلے بھی یہاں کہا کہ آپ دیکھیں تمام ائمہ میں سے بعض ائمہ زیادہ کہیں آپ خوش قسمت کہیں یا خوش نصیب ائمہ، جن کی شہرت بھی زیادہ ہے، جن کو جانتے بھی لوگ زیادہ ہیں، جن کا تذکرہ بھی بہت زیادہ ہے تو ساری خوش قسمت خوش نصیب، لیکن اس حوالے سے عوامی شہرت کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں
کیوں مانتے ہیں؟ بعض سب مانتے ہیں. مثلا میں ایک جگہ پر تھا، ایک برادر اہل سنت کے آئے، انہوں نے بھی آ کر ایک حدیث کی تصدیق پوچھی کہ یہ حدیث جو نقل کی جاتی ہے یہ صحیح ہے. جواب دیا کہ صحیح ہے. یہ اہل سنت و شیعہ دونوں کے ہاں منقول ہے. وہ یہ تھی کہ آیا یہ حدیث جو نقل کی جاتی ہے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، آیا یہ درست ہے یا نہ درست ہے؟ یعنی اس کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ آیا واقعاً چابیاں جنت کی ان کے پاس ہیں یا نہیں ہے. کہ یہ ایسے ہی تو نہیں ہم خواہ مخواہ میں ان کا نام لیتے رہے، آخرت میں چابی کسی اور کے پاس ہو. صرف اس وجہ سے ان کو ماننا کہ جنت کی چابیاں ان کے پاس ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو نہیں مان رہے، چابیوں کو مان رہے ہیں. یہ چابیوں کے شیعہ ہیں، نہ حسن و حسین کے شیعہ ہیں. یہ چابیاں اگر کسی اور کے پاس ہو جاتی تو یہ اس کے پیچھے چل پڑتے. اس وقت ہوتا ہے نا یہ امام باڑے کے آج کل متولی کون ہے، وہ بھی ایک بہت اچھا مومن رہتا ہے معاشرے میں، اس کے پاس چابی نہیں ہے امام باڑے کی، اسے سلام بھی کوئی نہیں کرتا، لیکن جس کے پاس چابی ہے اسے سب آ کر ملتے ہیں. تو یہاں عزت مومن کی نہیں ہے، چابی کی عزت ہے. ائمہ خدا کو ہم جب ائمہ کہتے ہیں یعنی پیشوا، یعنی رہنما، یعنی ہادی، کس چیز کی ہدایت کی انہوں نے ہمیں؟ فقط ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ جنت ہے، وہ چابیاں ان کے پاس ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب محور جنت ہے. اصل مقصود جنت جانا ہے. اب چونکہ خبر یہ دی گئی ہے کہ چابیاں ان کے پاس ہیں، لہذا راستے میں ان سے بھی تھوڑی سی الیک سلیک رکھنی ہے کہ یوں نہ ہو گئے ہم ایسے چلے جائیں. اور ان سے ذاکر بسا اوقات پڑھتے بھی ہیں کہ جن کے پاس چابیاں ہیں ان سے تو ہمارے تعلقات ہیں، تم کدھر جاؤ گے. دوسروں کو تانا بھی دیتے ہیں کہ تمہارے تو ان سے تعلقات ہی، وہ یہ سمجھتے ہیں جیسے ادھر تھانے میں SHO سے تعلقات ہوتے ہیں، اپنے کام نکل آتے ہیں، ایسے آخرت میں بھی ایسے کام نکال لیے جائیں گے. کیوں نہیں ہے؟ اس سے زیادہ سنجیدہ ہے، مطلب اس سے زیادہ گہرائی ہے اس بات کے اندر، اس سے زیادہ گہرا ہے فلسفہ امامت بھی اور فلسفہ نبوت بھی، اس سے زیادہ عمیق تر ہے. فقط ایک جنت کے محور میں سارا اسلام نہیں گھوم رہا. انجونی کے بیچ میں جنت ہے اور سب کچھ، عبادتیں بھی جنت کے گرد گھوم رہی ہیں، اور ائمہ بھی جنت کے گرد گھوم رہے ہیں، انبیاء بھی جنت کے گرد گھوم رہے ہیں، اعتقادات بھی جنت کے گرد گھوم رہے ہیں، اخلاقیات بھی، سماجیات بھی، معاشیات بھی، سب کچھ محور ان کا جنت ہے. جس طرح سے مثلا مجلس ہوتی ہے، اس میں بہت کچھ ہوتا ہے، علماء آتے ہیں، ذاکرین آتے ہیں، اور بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن محور سب کے ذہنوں میں جو چیز بیٹھی ہوتی ہے دیگ ہے. مثلا سب کچھ دیگ کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے. نہ ایسے نہیں ہو کہ انسان سب کچھ اتنی زحمت محنت مشقت کر کے اس کو دیگ میں ڈال دے جا کر. سب کچھ جنت کا محور جنت نہیں ہے، بلکہ خود جنت بھی کسی اور محور میں گھوم رہی ہے. آپ خود مثلا منظومہ شمسی آپ کو معلوم ہے، منظومہ شمسی کا نظام سمجھتے ہیں سب، بچے بھی چھوٹے بڑے سب سمجھتے ہیں. منظومہ شمسی سے مراد شمسی صاحب نہیں ہے. منظومہ شمسی یعنی یہ جو نظام فلکی، جس کو منظومہ کسی لڑکی کا نام ہو، شمسی کسی آدمی کا نام ہو، کہ منظومہ شمسی یعنی فلاں صاحبہ، مثلا منظومہ شمسی صاحبہ، یعنی یہ نظام فلکی. اس میں آپ دیکھیں اس کا ایک نظام ہے باقاعدہ. چونکہ انسان خود خواہ ہے، جہاں انسان ہو وہ سمجھتا ہے مرکز یہی نقطہ ہے جہاں میں واقع ہوں. جیسے میں پاکستان کے ہر شہر میں گیا ہوں، ہر چیز، ہر شہر میں ایشیا کی سب سے بڑی چیز نکلی ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر شہر کی ہر چیز ایشیا کی سب سے بڑی چیز؟ مثلا سیالکوٹ میں فلاں روڈ ایشیا کا سب سے بڑا ہے، گجرانوالہ میں بھی ایشیا کا سب سے بڑا روڈ ہے، گجرات میں بھی ایشیا کا سب سے بڑا روڈ. آخر ایشیا کے سب سے بڑے روڈ اتنے زیادہ شہروں میں کیسے ہو؟ کسی ایک شہر میں ہو سکتا ہے. یہ خود خواہی ہے. حقیقت میں ایشیا کا بڑا روڈ یہاں نہیں ہے. حقیقت میں ایشیا میں چونکہ میں رہتا ہوں، اور میں جو کہ اس روڈ پہ رہتا ہوں، اس شہر میں رہتا ہوں، لہذا میرے شہر کی چیز ایشیا کی مرکزی اور محوری چیز ہونی چاہیے. یہی نفسیات قدیم لوگوں کی تھیں. انہوں نے ایشیا نہیں، انہوں نے کہا بلکہ پورا منظومہ شمسی ہمارے گرد گھومتا ہے.
کا زمین مرکز ہے اور اس کے گرد سارا نظام شمسی گھوم رہا ہے. پھر بعض والوں نے آ کے بتایا کہ ایسے نہیں ہے، غلط فہمی ہے آپ کو. زمین کے گرد فقط ایک چیز گھومتی ہے اور وہ چاند ہے. زمین کے گرد فقط چاند گھوم رہا ہے، باقی کوئی چیز زمین کے گرد نہیں گھومتی، بلکہ یہ چاند بھی زمین بھی چاند سمیت پھر سورج کے گرد گھومتی ہے. بس مرکز سورج ہے در حقیقت. زمین بھی وہاں گھومتی ہے، چاند بھی وہاں گھومتا ہے، مشتری و زحل و عطارد و سب منظومہ کے اس کے جتنے سیارے یا ستارے ہیں وہ سارے کے سارے سورج کے گرد گھومتے ہیں. اگرچہ انسان کا شوق چاند پہ جانے کا ہے، حتیٰ ابھی خبروں میں یہاں تک آیا ہے کہ آسٹریلیا، امریکہ میں یا دوسرے ممالک میں پراپرٹی ڈیلرز نے چاند پہ پلاٹ بیچنا شروع کر دیے ہیں. آپ کو بھی اگر چاہیے ہو تو بک کروا سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ ہوتا ہے، بکنگ ہوتی ہے انٹرنیٹ پہ. چاند پہ اگر پلاٹ چاہیے آپ کو، آپ خرید سکتے ہیں وہاں پر. یعنی جس طرح ہم جنت میں پلاٹ بک کرانے میں لگے ہوئے ہیں، اس طرح وہ چاند پر تو ایسا جنت میں کا کوئی تصور تو ہے نہیں ہے ان کا. اسی دنیا میں ہی ان کا قصہ تمام ہو جائے گا یہیں پر ان کے اعتقاد کے مطابق. لہذا یہیں پر ایک پلاٹ اپنے لیے خرید رہے ہیں. اب ہم جنت میں خرید رہے ہیں اپنے لیے. یہ چاند جس پر وہ پلاٹ خرید رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چاند مثلا مرکزی چیز ہے. نا، یہ چاند خود کسی اور محور میں گم رہا ہے، چاند کسی اور نظام کا حصہ ہے. اسی طرح یہ جنت جس کے گرد ہم منڈلاتے ہیں، یہ جنت بھی کسی اور مرکز کے گرد منڈلا رہی ہے. بلکہ وہ وہی مرکز ہے جس کے گرد پوری کائنات منڈلا رہی ہے اور پورا نظام ہستی جس کے گرد منڈلا رہا ہے، اور وہ ذات خداوند تبارک و تعالی، وہ ذات خدا ہے. بس مقصد نہائی اور مقصد اعلیٰ تمام کائنات کا ذرہ عالم سے لے کر ایک بہت بڑے منظومہ شمسی یہ کہکشان و کیہان تک مقصد سب کا ذات خدا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم جنت کی طرف نہیں جا رہے ہیں، ہم جنت کی گلی سے خدا کی طرف جا رہے ہیں، نہ کہ جنت کی طرف جا رہے ہیں. جنت تو ایک مخلوق ہے، آپ کی طرح کی ایک مخلوق ہے. جنت ایک سکونت ہے، ایک رہائشگاہ ہے جہاں پر آپ کو رہنا ہے. آپ تو نہیں پیدا ہوئے مظفر آباد کے لیے، مظفر پور کے لیے، مظفر آباد کی مظفر پور کے لیے. آپ تو مظفر پور کے لیے پیدا نہیں ہوئے، مظفر پور آپ کے لیے بنایا گیا ہے کہ یعنی مظفر پور میں رہ کر آپ کو خدا کی طرف جانا ہے. وہ بھی اسی طرح موت کے بعد ایک مقام ہے جنت جہاں پر ایک سکونت ہے آپ کی، لیکن مقصد وہ نہیں ہے وہاں پہنچنا. مقصد ذات خدا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے. اگر مقصدیت زندگی میں آ جائے، یہ فلسفہ اگر ذہن میں آ جائے، سب سے پہلا اثر زندگی پر، یوں نہیں کہ فقط ایک تصور ذہن میں رکھ لیں کہ اس کے بعد ہمارا مقصد ذات خدا ہے. اس سے انسان با مقصد نہیں ہو جاتا، ہیپیزم سے باہر نہیں آتا، لذتوں کی دنیا سے باہر نہیں آتا. یعنی زندگی میں کوئی اثر نہیں پڑتا، فرق نہیں پڑتا. جیسے پہلے کہا ہے کہ مسلمانوں کا ایمان ہے خدا پر، قیامت پر، دوسروں کا نہیں ہے، لیکن زندگیاں دونوں کی ہیپیزم کے تحت بسر ہوتی ہیں. یہ عملاً لذت پرستانہ زندگی اس بات کی علامت ہے کہ خدا فقط تصور کی حد تک ہے، نہ مقصد کی حد تک. اور تصور خدا انسان پر کوئی اثر نہیں ڈالتا، زندگی میں کوئی انقلاب برپا نہیں کرتا جب تک ذات خدا کو انسان قریب نہ ہو اور ذات خدا کو اپنے قریب نہ پائے. خدا کو اپنے قریب پائے، جس طرح خود خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انی قریب اقرب الیکم من الورید. اگر آپ کا ایک عزیز دور ہو آپ سے اور وہ ٹیلی فون کرے کہ میں گھر میں ہی ہوں، آیا واقعاً عجیب بات نہیں ہے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ بس ملک سے باہر ہو، 7 سمندر پار ہو، لیکن وہ فون کرے کہ میں اسی گھر میں ہوں جس گھر میں آپ ہیں، ڈھونڈو مجھے، تلاش کرو. نہیں ڈھونڈیں گے آپ، تعجب نہیں کریں گے آپ کہ یہیں پر ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا. ذات خدا تو یوں نہیں کہ جس گھر میں ہم ہیں اس گھر میں خدا ہے نا، بلکہ ذات خدا خود ہماری ذات کے قریب ہے. اقرب الیہ من حبل الورید.
تمہاری رگ حیات سے زیادہ تمہارے قریب ہے. اب ایک دفعہ اس قریب خدا کو قریب محسوس کرو، پاؤ کہ ہے یا نہیں. جب تک محسوس نہیں کرتے، لمس نہیں کرتے اپنی زندگی میں ذات خدا کو، اتنا قریب. دیکھیں جب قریب ہوتا ہے انسان، بسا اوقات یہ ادبیات میں لکھا ہوتا ہے نا کہ وہ میرے اتنے قریب تھا کہ میں اس کی سانس کی آواز بھی سن رہا تھا. قربت کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں. ایک شخص آپ کے اتنے قریب ہو کہ آپ اس کی سانس کی آواز سنیں. سانس کو بھی آپ بے صدا چیز ہے، لیکن قربت کا مقام بتانے کے لیے کہتے ہیں کہ اس کی سانسوں کی آواز مجھے سنائی دے رہی. ذات خدا تو اس سے بھی زیادہ قریب ہے. جب اس سے بھی زیادہ قریب ہے، رگ حیات سے بھی زیادہ قریب آپ کے، وہ خدا کیوں نہیں ہمیں اپنی زندگی میں، اپنے وجود میں، اپنی ہستی میں کیوں دکھائی نہیں دیتی؟ وہ ذات آنکھ سے نہیں دکھائی دے گی ذات خدا. امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بے حقا تو ہلاک ہو، تو سمجھتا ہے کہ میں اندیکھے خدا کی عبادت کرتا ہوں، میں صرف سنے سنائے خدا کی عبادت کرتا ہوں. کہ کسی نے کہہ دیا خدا ہے، میں نے بھی کہا شاید صحیح کہہ رہا ہوگا، ممکن ہے وہ خدا، تو سمجھتا میں اس طرح سے ہوں. میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا. ما اعبد ربا لم ارا، جس خدا کو میں نے دیکھا ہے میں اس کی پرستش نہیں دیکھا، اس کی پرستش نہیں کرتا. لیکن خدا آنکھوں سے دکھائی نہیں دے گی ذات خدا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آنکھوں سے نہیں نظر آتی. مثلا ابھی یہ ہوا جو آپ تنفس کر رہے ہیں، یہ دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ ہر چیز تو دکھائی دینے والی نہیں ہوتی. توقع بھی نہ ہو کہ آپ کو ہر شے دکھائی دے. خود اپنی روح کو دیکھ رہے ہیں آپ، خود اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، انا کو دیکھ رہے ہیں، میں کو دیکھ رہے ہیں. آپ خود قابل رؤیت نہیں ہیں تو پھر خدا کے بارے میں کیوں توقع رکھتے ہیں قابل رؤیت ہو؟ اور بہت سارے حقائق ہیں. بصر و بصیرت میں یہی فرق ہے. ایسے تو ہم اپنے آپ کو ہر ایک ڈینگ مارتا ہے کہ مجھ سے بڑا با بصیرت کوئی بھی نہیں ہے، لیکن عملی زندگی میں دیکھیں کہ آیا بصیرت ہے یا نہیں ہے ہم میں. مثلا بصر سے جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بصیرت سے نظر آتی ہیں. جن میں بصر ہو بصری چیزیں نظر آتی ہیں، جن میں بصیرت ہو ان کو بصیرتی چیزیں نظر آتی ہیں. مثلا جب گلی میں باہر نکلے، ایک اجنبی خاتون بصر سے نظر آتی ہے اس کو، لیکن اسی خاتون کا کسی کی ناموس ہونا یہ بصیرت سے نظر آتا ہے انسان. اب جس میں صرف آنکھ ہے اس کو ایک خاتون نظر آتی ہے، لیکن جس کے اندر بصیرت بھی موجود ہے اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ کسی کی ناموس ہے. اور بصیرت سے کچھ چیزیں دکھائی دیتی ہیں. اگر ہو انسان میں بصیرت، واقعاً کچھ نظر آتا ہے. بصر سے پتہ چلا یہ کسی کا مال، یہ مال ہے، یہ کھانے کی چیز ہے. بصیرت سے یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہ کھانے کی چیز یا یہ مال کسی کا ہے، میرا نہیں. ہمیں یعنی یہ حرام و حلال، بصر سے صرف یہ نظر آتا ہے کہ یہ پانی ہے، لیکن بصیرت سے پتہ چلتا ہے کہ حلال بھی ہے، حلیت بھی نظر آتی ہے اس کی. بصیرت اگر ہو، یا کوئی حرام چیز ہے، یہ مشروب ہے، یہ بصر دکھاتی ہے، بصیرت بتاتی ہے کہ حرام بھی ہے. پھر حرمت و حلیت بصیرت سے نظر آتی ہے، آنکھ سے نظر. اگر آپ آنکھ پکڑ کے لے جائیں کہ مجھے اس آنکھ سے دیکھو حلیت کہاں ہے، تو اسے یہ کہیں کہ تم بصیرت کے اندھے ہو. جب تک بصیرت تمہارے اندر نہیں آئے گی، حرمت و حلیت تمہیں نظر نہیں آتی. دیکھ تو نظر آ جاتی ہے انسان کو، کھانے کی چیزیں تو ڈش تو نظر آ جاتی ہے انسان کو، لیکن ذمہ داری نظر نہیں آتی. کچھ لوگ ہیں جب ڈش بانٹ رہی ہو تو دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں ایک دوسرے کے، لیکن جب ذمہ داریاں تقسیم ہو رہی ہوں پھر یہ نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ ڈشیں بصر سے نظر آتی ہیں، ذمہ داریاں بصیرت سے نظر آتی ہیں. یہ نہیں انہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ذات خدا نور ایمان سے، بصیرت سے ذات خدا کو دیکھا جا سکتا ہے. انسان کے اندر بصیرت ہو، زندگی بصیرت سے گزرتی ہے نا بصر سے. بصر تو بھینس میں بھی ہے، انسان میں بھی ہے، جانور میں بھی بصر ہے، انسان میں بھی بصر ہے. وہ چیز جس میں انسان ممتاز ہے وہ بصیرت ہے. اور ابھی ہماری نظر کمزور ہوتی ہے، بصر کمزور ہوتی ہے، اینک لگا لیتے ہیں. تو جب بصیرت کمزور ہوتی ہے کیوں کسی کی طرف رجوع نہیں کرتے؟
کہ میری بصیرت ضعیف ہو گئی ہے، مجھے خدا سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے دین سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے امامت و نبوت سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے توحید سمجھ میں نہیں آ رہی. چونکہ یہ دلیل ہے. مثلا یہ کہتے ہیں مجھے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کھمبا نظر نہیں آتا. جب کھمبا نظر نہیں آتا پھر اینک لگاؤ تم جا کر، پھر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اینک چڑھا لیتے ہو. ہمیں زندگی میں سب کچھ نظر آتا ہے، خدا نظر نہیں آتا. سید الشہداء علیہ السلام اسی دعائے عرفہ میں جس کا پہلے ذکر کیا تھا، سید الشہداء اس میں فرماتے ہیں کہ اے پروردگار متا غیب تھا، اصل تو غائب کب ہوا ہے میں تجھے ڈھونڈوں؟ تو غائب نہیں ہوا ہے، تو غائب ہی نہیں ہے کہ میں تجھے ڈھونڈوں. مگر ہو سکتا ہے کہ نور خدا غائب ہو جائے، وہ خدا جو رگ حیات سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. دیکھیں بچہ جب کھو جاتا ہے نا، ماں کی انگلی چھوڑ دیتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ میں گم ہو گیا ہوں، کہتی ہے ماں گم ہو گئی ہے. کبھی بھی بچہ نہیں کہتا میں گم ہو گیا ہوں، میں کھو گیا ہوں، کہتا ہے گھر کھو گیا، گھر گم ہو گیا. یہ سب بچے ہیں جو یہ کہتے ہیں خدا ڈھونڈ رہے ہیں، ہم خدا ڈھونڈ رہے ہیں. یہ سب بچے ہیں. تم گم ہو گئے ہو نا، خدا گم ہو گیا. تو تم اپنا پتہ پو، تمہیں خدا مل جائے گا. خدا تو گم ہونے والی چیز نہیں ہے. کہاں کھو گئی ذات خدا؟ خدا تو کوئی محدود چیز نہیں ہے جو کسی جگہ کھو جائے، کہیں چھپ جائے، کہیں غائب ہو جائے، کہیں اوجل ہو جائے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خدا کو چھپا سکے. جیسے سورج ہے، ہم آنکھ کے سامنے انگلی رکھ کے کیا کہتے ہیں؟ سورج چھپ گیا ہے. وہ بھی انگلی سورج چھپا سکتی ہے؟ آنکھ چھپ گئی ہے نا کہ سورج چھپ گیا. وہ یہ بصیرت ہے، انسان اپنی بصیرت کو بھی بڑھائے آگے. کچھ چیزیں ہیں کہتے ہیں کہ یہ کھاؤ تو نظر تیز ہوتی ہے نا، ایسے حکمی نسخے. وہ بعد میں آتے ہیں لے کر دکان سے، پھر آ کے گھر والوں کو لگا دیتے ہیں کہ ان کو رگڑو کہ یہ اس سے نگاہ تیز ہوتی ہے. وہ کچھ نسخے ایسے ہیں جن سے بصیرت تیز ہوتی ہے انسان کی، ان کو بھی استعمال کر کے دیکھو کہ بصیرت تیز ہوتی ہے. اور جب بصیرت تیز ہو جائے اس سے ذات خدا نظر آتی ہے انسان. شہوت سے بصیرت کم ہوتی ہے، شہوتوں سے بصیرت کم ہوتی ہے، آرزوؤں سے بصیرت کم ہوتی ہے، گناہوں سے بصیرت کم ہوتی ہے، دنیا پرستی سے بصیرت کم ہوتی ہے، شہوت مال، شہوت جن سے مخالف، جس قسم کی اشتہا بہت زیادہ ہے، شہرت، نام، نمود، انانیت، میں، یہ سب شہوات ہیں، ان سے بصیرت کم ہو جاتی ہے. اور جب بصیرت کم ہوتی ہے تو بصر کی طرح دور نہیں دیکھ سکتا انسان، نزدیک ہی دیکھتا ہے، اور نزدیک صرف خود ہی انسان اپنے آپ کو نظر آتا ہے. لیکن جب بصیرت تیز ہو جائے دور تک دیکھتا ہے، اور دور تک اس کو صرف ذات خدا نظر آتی ہے. جو صاحبان بصیرت ہیں وہ کسی بھی چیز پر نگاہ ڈالے انہیں خدا نظر آتا ہے. یہ امیر المومنین کا فرمان ہے کہ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ فیہ، میں نے آج تک کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی مگر یہ کہ مجھے اس میں ذات خدا نظر آئی. کتنی تیز بصیرت ہو کسی انسان کی کہ درخت کو دیکھے تو خدا نظر آتا ہے، شجر کو دیکھے خدا نظر آتا ہے، پتھر کو دیکھے خدا نظر آتا ہے، زمین و آسمان کو دیکھے خدا نظر آتا ہے. صرف شہوتوں کا پردہ آنکھوں سے ہٹا دو، غفلتوں کا پردہ آنکھوں سے ہٹا دو، آرزوؤں کا پردہ آنکھوں سے ہٹا دو، گناہوں کا پردہ آنکھوں سے ہٹا دو. یہ پیٹ بھر بھر کے کھانا، امامت آج کیا نا کہ صرف قوالی پہ سر دھننے کا نام امامت نہیں ہے، کہ بولی سمجھ بھی نہ آتی ہو پھر بھی کچھ تو ہے، بولی سمجھ بھی نہ آتی ہو پھر بھی سر دھنتے رہے کہ کچھ تو ہے نا. یہ فائدہ نہیں دے گا. جو کچھ کلمہ انہوں نے فرمایا ہے جب تک وہ ہضم نہیں ہو جاتا، جب تک اس پہ عمل نہیں ہو جاتا، انسان امام ہی نہیں بنتا. اگر واقعی پیرو علی ہیں، وہ جو نشاندہی کی علی نے جو نقشہ بنایا ہے خدا تک جانے کا، جب تک اس پورے نقشے پہ انسان نہیں چلتا نہیں ہو سکتا. لوگوں سے یہ کہا کہ مجھ سے پوچھو، میں تمہیں خدا کی طرف جانے کے راستے بہتر بتا سکتا ہوں. یعنی انی عالم و طرق السماوات، اس سے مراد فلکیات نہیں ہے، یعنی میں فلکیات کا علم زیادہ جانتا ہوں اور جیولوجی مجھے نہیں ہے معلوم نا. کاسمولوجی ہو یا جیولوجی ہو، یہ دونوں زمینی علم ہیں. در حقیقت فرمایا کہ میں ملکوت کے راستے تمہیں بتانے آیا ہوں، نہ وہ چیزیں جو تم خود بھی جان سکتے ہو، وہ کام جو تم خود کر سکتے ہو خود کرو. میں وہ کام تمہیں کروانے آیا ہوں جو تم خود نہیں کر سکتے.
تو تم سب مل کر بھی نہیں کر سکتے. یعنی تم سب مل کر بھی اگر میں نہ ہوں خدا تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ تک پہنچانے کے لیے میں آیا ہوں. اور یہ کہا کہ مجھ سے پوچھنا یہ سوال پوچھو آپ سلونی، یعنی مجھ سے یہ پوچھو آپ کہ خدا تک جانے کے راستے کون سے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے راستے کون سے. رہنمائی اور امامت کی کہا کہ اپنی بصیرت کو بڑھاؤ. بصیرت کیسے بڑھتی ہے؟ ایک سیمینار تھا، اس کا عنوان تھا امیر المومنین کو درپیش مشکلات، اور یہ اناؤنس شدہ عنوان تھا لیکن حقیقت میں وہ عنوان تھا کہ مشکل کشا کو درپیش مشکلات. مشکل کشا کو درپیش مشکلات، عجیب عنوان نہیں ہے؟ بعضوں کو اصل ہاضم نہیں ہوا، کہتے ہیں یہ کیا عنوان آپ نے رکھا، مشکل کشا کو درپیش. یہ تو ہے، آپ ذرا آپ ان کو مشکل کشا سمجھتے اور وہ ہیں مشکل کشا، نہ کہ نہیں ہیں، لیکن خود مشکل کشا کو دیکھو کہاں ہیں، کن مشکلوں میں خود گھرے ہوئے. کون سی مشکلیں ہیں؟ مشکل کشا کی مشکل کون سی ہیں؟ بے شعور عوام ارد گرد جن کو علی سمجھاتے ہیں سمجھتے نہیں. یہ مشکل کشا کی مشکل ہے. یہ مشکل کشا کی مشکل ہے کہ اپنی بات، دل کی بات کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ملتا، کنویں میں جا کر راز بیان کرتا ہے، کنویں میں. یہ مشکل کشا کی مشکل ہے. کمیل کو پکڑ کر افسوس کے ساتھ کہا کہ اے کمیل انہا انا لعلما جما، سینے پہ ہاتھ مار کے کمیل نے یہ جملہ لکھا صاحب، انہا انا لعلما جما، اس سینے میں علم کی ایک بہت وافر مقدار اور ایک بے کران سمندر موجود ہے. لو وجدت لہو حملا، اے کاش کوئی اس علم کو لینے والا مل جاتا. یہ مشکل کشا کی مشکل تھی کہ علی کا علم لینے والا کوئی بھی نہیں تھا. علی جس راستے کے رہنما ہیں اس راستے کا راہی کوئی بھی نہیں تھا. امام ہے تنہا امت نہیں. یہ مشکل کشا کی مشکلات ہے. علی ایک ہادی ہیں اور ہدایت لے کر ایک راہ پر کھڑے ہوئے ہیں، منتظر ہیں، لیکن کوئی نہیں آتا کہ کہے کہ مولا مجھے ہدایت چاہیے. سر دھلنے والے بہت ہیں لیکن کوئی بڑھ کر نہیں کہتا کہ یہ مشکلیں میری ہیں، میں آپ سے مشکل حل چاہتا ہوں. وہ مشکلیں علی کس طرح حل کرتے ہیں؟ یہ تو مشکل کشا کی مشکلات تھی. اب آج مشکل کشائی کیسے کرتے ہیں علی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مشکل کشائی اس طرح سے کرتے ہیں، جو مشکل پیش آتی ہے بند کمرے میں، ناگہان چھت پھٹتا ہے، پھر امیر المومنین آتے ہیں اور آ کر ہاتھ پھیرتے ہیں اور مشکل حل ہو جاتی ہے. یہ بنگالی بابوں نے ہمیں ساری ہماری ذہن گما دیا ہے سارا. اصل یہ جنتری نے کلن ہمارا قرآن ہی بالکل بگاڑ دیا، کچھ سے کچھ بنا دیا. قرآن بھی جنتری بن گیا. جنتری میں ہوتا ہے نا جنتر منتر لکھے ہوتے ہیں، بعض سمجھتے ہیں یہ جنتری جنت سے آئی ہے اس وجہ سے اس کو جنتری کہتے ہیں. نہ، جنتری جنتر کی وجہ سے جنتری ہے، نہ کہ جنت کی وجہ سے جنتری. جنتری دین ایک خاص قسم کا دین ہوتا ہے، وردی دین. وردی یعنی جو چیز ہو اس کا ورد شروع کر دو. یہ تو وردی دین نہیں ہے، عملی دین ہے. یہ اس لیے تھا، یہ دستور العمل ہے. مثلا ڈاکٹر آپ کو اگر نسخہ لکھ کے دے کہ یہ میڈیکل سٹور سے خرید کے لاؤ، آپ کیا کریں گے؟ وہ تو چوک میں کھڑے ہو کر کیا کہیں گے؟ ایسپرین ڈسپرین ایسپرین ڈسپرین ایسپرین ڈسپرین 100 دفعہ کو آرام آ جائے گا آپ کو. ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ انبیاء نے، اولیاء نے، ائمہ نے نسخے لکھ کے دیے، ہم ادھر کھڑے ہوئے سر دھو کے پڑھ رہے ہیں اس کو. مثلا ہمیں کہا گیا کہ اگر کوئی مشکل ہے کیا کرو؟ کو دعا کرو. کس طرح دعا کرو؟ یعنی بے چین ہو، پہلے بے چین ہو کر خدا کو پکارو. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اس کا یہ ایک نسخہ ہے. نسخہ کا مطلب یعنی بے چین ہو کر خدا کو پکارو. ہم نے وہ نسخہ لکھا، اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اما یجیب المضطر، اما یجیب اور یہ تو دستور ہے، اس کو تکرار کیوں کر رہے ہو؟ اس پر عمل کرو، بے چین ہو، تڑپ پیدا کرو اپنے اندر. لیکن یہ کہاں سے پتہ چل گیا کہ وہ دستور بھی جنتری والے ورد بن گئے؟ جنتریوں نے یہ مزاج بنا دیا ہمارا کہ دستور کو بھی کیا بنا دیا ہم نے؟ ورد بنا دیا.
دستور اور چیز ہے، ورد اور چیز ہے. وردی دین، ہر چیز ورد. نسخے پوچھیں جا کر، امیر المومنین نے نسخہ بتایا. بصیرت بڑھانے کا نسخہ کیا ہے؟ یوں نہیں ہوگا کہ جیسے یہ بعض کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں آئے، پھر میرے سینے پہ ہاتھ مارا، میرے چہرے پہ ہاتھ مارا، تو اس کے بعد صبح اٹھا تو ایک آدمی رشوت لے کے دروازے پہ کھڑا ہوا تھا. بعض کہتے ہیں نا مولا نے کرم کیا. ہاں پیسے نہیں تھے اس وقت، اسی دن سود مل گیا، اسی دن سود کھا گیا، اسی دن یہ کر دیا. یہ مولا کا کرم نہیں نا. مولا جب مشکل کشائی کرتے ہیں، اس مشکل کو سمجھاتے ہیں اور اس مشکل کی گرہ گشائی کرتے ہیں، یعنی آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کس طرح تیری مشکل حل ہوگی. تو ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمیں بصیرت نہیں ہے. تو پھر بصیرت بڑھاؤ. کیسے بصیرت بڑھے گی؟ ہاتھ نہیں پھیریں گے آ کر، نسخہ لکھ کے دے دیا کہ یہ کرو. لیکن ہم تو نسخے پر عمل کرنے والی قوم نہیں ہے، ہم تو وردی قوم ہے، نسخوں کا ورد کرنے والی قوم ہے. فرمایا کہ کم کھاؤ، اگر بصیرت بڑھانا چاہتے ہو کھانا کم کر دو. اب یوں تو نہیں دیگیں کی دیگیں خالی کر کے پھر کو خدا نظر نہیں آتا. آدھی دیگ کھا کے خدا کیسے نظر آئے تمہیں؟ اس وقت تو کچھ بھی نظر نہیں آتا. اس وقت کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور معدے کا خمار مغز کو چڑھتا ہے، عجیب و غریب خواب نظر آتے ہیں اس وقت. پھر کہتے ہیں الہام ہو رہا ہے اب مجھے ایسا. اب میری ملاقاتیں بڑے بڑوں سے ہونا شروع ہو گئی نا. یہ وہ دیگ کا خمار ہے جو اوپر مغز کو چڑھ گیا ہے. تجربہ کر کے دیکھ لیں، پیٹ زیادہ بھر کے کھا کے سو جائیں، دیکھیں عجیب و غریب خمار آتے ہیں انسان. آپ امیر المومنین کی زندگی کو دیکھیں، بصیرت کیسے آتی ہے. تیری خاک میں ہے اگر شرر، تیری خاک میں ہے اگر شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. بصیرت نان شعیر سے آتی ہے، نان جمی سے آتی ہے. بصیرت تو اتنے لمبے رنگین دسترخوانوں سے نہیں آتی انسان کے اندر. بصیرت آتی ہے ان چیزوں سے آتی ہے. بصیرت کائنات میں غور و فکر کرنے سے آتی ہے. بصیرت لذتوں سے دوری کی وجہ سے آتی ہے. بصیرت کچھ چیزوں کو روکنے سے، کچھ چیزوں کا خیال رکھنے سے آتی ہے. ہیپیزم سے بصیرت نہیں آتی. صبح و شام لذتیں اٹھا کے پھر کہے کہ شام کو اب مجھے امام زمانہ خواب میں کیوں نہیں آتے. تو بصیرت اس طرح سے نہیں آتی. بس بصیرت سے ذات خدا نظر آتی ہے. بصیرت اگر ہو، انسان کو اپنے وجود میں خدا کی ذات محسوس ہوتی ہے، اپنے اندر خدا محسوس ہوتا ہے. خدا تو کوئی گمشدہ چیز نہیں ہے. اقرب الیہ من حبل الورید، رگ حیات سے زیادہ قریب ذات. خدا کی ذات نہ کتابوں میں ہے، نہ مدرسوں میں ہے، نہ مسجدوں میں ہے. خدا کا گھر بنا کے الگ کر دیا، اپنا گھر الگ بنا لیا. کبھی اپنے گھر سے خدا کے گھر جا رہے ہیں جیسے سسرال جا رہے ہوتے ہیں. وہ خدا یعنی گویا وہ خدا اس گھر میں ہے، وہ تو عبادت کے لیے جو وہاں عبادت کر کے آ جاؤ. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ خدا فقط یہاں مصلی پر ہے بس. خدا کا نور خدا زمین میں بھی نہیں ہے. یہ بھی کہنا غلط ہے کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں خدا بھی ہے. عموماً جب کوئی ظلم کرتا ہے اور ہمارا بس نہیں چلتا، ہم کیا کہتے ہیں کہ اچھا پرواہ نہیں ہے، اس دنیا میں خدا بھی ہے نا. یہ جملہ غلط ہے کہ اس دنیا میں خدا بھی ہے. وہ تو خدا نہیں ہے جو دنیا میں ہو جائے. جو کائنات میں آ جائے وہ خدا نہیں ہے. کائنات خدا کے اختیار میں ہے، نہ کہ خدا کائنات کے اندر ہے. کائنات فعل خدا ہے، جلوہ خدا ہے. یہ سب کچھ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس جہان ہستی کو پیدا کیا، اس میں انسان کو پیدا کیا. یہ سب کس لیے؟ کہ یہ سب کچھ خدا تک پہنچ جائیں. لیکن خدا تک پہنچنا یوں نہیں ہے کہ ہم جیسے ہیں ویسے خدا تک پہنچ جائیں گے. اور وہ بھی خدائے قریب تک، نہ خدائے بعید تک. خدا دور نہیں ہے. بس تعبیرات میں بھی ہے کہ اگر بعید ہے، بعید فی قربے فی دنوے ودان فی بودے. قریب ہے اور اس قرب میں بود ہے، بعید ہے اس بود میں قرب ہے.
جو کائنات میں آ جائے وہ خدا نہیں ہے. کائنات خدا کے اختیار میں ہے، نہ کہ خدا کائنات کے اندر ہے. کائنات فعل خدا ہے، جلوہ خدا ہے. یہ سب کچھ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس جہان ہستی کو پیدا کیا، اس میں انسان کو پیدا کیا. یہ سب کس لیے؟ کہ یہ سب کچھ خدا تک پہنچ جائیں. لیکن خدا تک پہنچنا یوں نہیں ہے کہ ہم جیسے ہیں ویسے خدا تک پہنچ جائیں گے، اور وہ بھی خدائے قریب تک، نہ خدائے بعید تک. خدا دور نہیں ہے. بس تعبیرات میں بھی ہے کہ اگر بعید ہے، بعید فی قربے فی دنوے ودان فی بعدے، قریب ہے اور اس قرب میں بود ہے، بعید ہے اس بود میں قرب ہے. اگر خدا کی قربت چاہتے ہو، خدا کی قربت چونکہ ذات خدا ہے، ذات با کمال، ذات با صفات. خدا کی ذات میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. اب کوئی قربت چاہتا ہے خدا کی، کیسے قریب ہو خدا کے؟ اپنے عیب برطرف کرے. جتنے عیب برطرف ہوں گے اتنے قریب تر ہوتے جائیں گے آپ. اگر چاہتے ہیں قربت خدا، یہ سفر قربی خدا کی جانب سفر کمال ہے، سفر استکمالی ہے. یعنی انسان کمال اپنے اندر ایجاد کرتا جائے، کمالات اپنے اندر پیدا کرتا جائے. جس قدر بیشتر کمال ہوں گے اسی قدر قریب تر ہوں گے ذات خدا کے. اور جتنا ناقص تر ہے اتنا دور ہے خدا سے. خدا ہماری قریب ہے لیکن ہمیں بھی خدا کی قربت چاہیے، ہم بھی خدا کے قریب ہوں. معاد و قیامت وہ دن ہے کہ جب تمام ذرہ کائنات اپنے اس مقصود تک پہنچ جائے گا، لیکن ہر ایک رخ سے پہنچے گا. حتی جہنمی بھی خدا تک پہنچ جائے گا، بہشتی بھی خدا تک پہنچ جائے گا. لقاء اللہ جس کو کہا گیا ہے، قیامت یعنی لقاء اللہ. اس لقاء اللہ میں ملاقات تو ہوگی، جسمانی نہیں ہوگی کیونکہ ذات خدا جسم نہیں ہے، محدود نہیں ہے. ذات حق تعالیٰ کسی خاص جگہ محدود نہیں ہے، کسی مکان میں نہیں ہے. یہ غلط ہے کہ کہنا کہ مثلا اوپر والا، یہ اوپر والا نہیں کہا کریں تو خدا کو اوپر نہیں ہے. آسمان والا، نیلی چھت والا نہ. اگر مالک کہنا مقصود ہے کہ مالک نیلی چھت کا مالک، وہ خوب ہے. لیکن اگر یہ نیلی چھت کے اوپر ہے، خدا آسمانوں میں عرش پر ہے کہ کرسی ہے اوپر، یہ غلط ہے. ذات حق محدود نہیں ہے، لا محدود ہے. اس ذات سے ہر ذرہ کائنات کو اس یم نور خدا میں ملنا ہے جا کر، کیونکہ وہی سے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ زبان ہر ذرہ عالم کی زبان ہے. ہر ذرہ پکار کر کہہ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر برگی کے الزمین رویت وحدہ لا شریک یت. ہر پتا جو زمین سے نکلتا ہے، کوئی سننے والا ہو کیا کہہ رہا ہے، وہ یہی کہہ رہا ہے کہ وحدہ لا شریک، خدا ایک ہے، وہ ایک سے زیادہ نہیں. ہر ذرہ عالم گواہی دے رہا، اور ہر ذرہ عالم در حقیقت خدا کی سمت رواں دواں. یعنی یہ ایک پورا کاروان ہے عالم ہستی کا، ہر ایک اپنے درجے میں ہے، اس میں ایک انسان ہے. یہ سب کے سب در حقیقت روانہ ہے سوئے خدا. حرکت اللہ، حرکت بسوئے خدا. یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ. تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے اور تو اپنے رب سے ملے گا، ملاقات کرے گا. تو اس لقاء کے لیے یہ زندگی تمہیں دکھے گی کہ تیاری کرو. بعض ملاقاتوں کے لیے کتنی تیاری کرتے ہیں ہم. آپ کو ملنا ہے، فلاں محترم شخصیت سے ملنا ہے، یا عید کی ملاقات کے لیے اسپیشل کپڑے بناتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں. حتی نماز میں جو کہا گیا کہ آپ خوشبو لگا کے جائیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کے جائیں روز جمعہ یا دوسرے جماعت نماز میں، اس لیے کہ یہ بھی ایک وقتی لقاء ہے. یہ بھی ایک تھوڑی دیر کے لیے ایک لقاء ہے، ایک ملاقات ہے آپ کی. اور اس ذات سے ہے لقاء جو ذات کمال ماز ہے.
جو جمال محض ہے. اس کمال محض کی بارگاہ میں جب تمہیں جانا ہے وہ ملاقات کے لیے تیار ہو کے جاؤ. لیکن فقط خوشبوئیں کافی نہیں ہیں. یعنی یہ عطر جو عطار بناتا ہے یہ کافی نہیں ہے. تمہارے وجود سے عطر اعمال اور عطر کمالات تمہارے وجود سے آئے. مثلا آپ امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھیں, اس کھیت میں کام کرتے ہوئے یا جنگ کے میدان میں دیکھیں, وہ ظاہر ہے عرب سرزمین گرم ہے, گرمی ہے, وہاں پر پسینہ آتا ہے. لیکن علی جب بارگاہ خدا میں اسی پسینے سمیت مثلا بارگاہ خدا میں جائیں تو یوں نہیں کہ پسینے میں خوشبو ہے, وہ مقام و کمالات علی میں ایسا عطر ہے کہ وہی خوشبو در حقیقت ذات خدا کی بھی ہے. عمل کا ایک خوشبو ہے, عمل کی ایک خوشبو ہوتی ہے, اپنے عمل کا ایک عطر ہے اپنے اندر. ہم بدبودار چیزوں کے اوپر پاؤڈر لگا کر کچھ ان کو کوشش کرتے ہیں. یعنی سیرت, کردار, کریکٹر اتنا بدبودار ہے کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا, لیکن اس کو ہم بنا سنوار کے کریم لگا کے, پاؤڈر لگا کے, سرخیاں لگا کے اس بدترین سیرت کو کسی طرح سے پیش کرنے کے قابل سمجھتے ہیں. لیکن ان سرخی پاؤڈروں کے پیچھے جو بدبو ہے, عمل کی بدبو ہے, تعفن وہ تو آ رہا ہے. پھر بھی ایک دفعہ ایک جگہ گئے, وہاں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے فیملی کے ساتھ. ان کے بچے نے اسے بندھا ہوا تھا, انہوں نے اس بچے کو, چھوٹے کو, وہ اسے بو آ رہی تھی. باپ نے بھیجا کہ جو اس کی ماں سے کہو کہ اسے صاف کرے, دھوئے. تو ماں کے پاس فرصت نہیں تھی, وہ گپوں میں مشغول تھی. اب خواتین جب گپوں میں لگ جائیں تو پھر کوئی کام مشکل ہو جاتا ہے. تو انہوں نے اسی حالت میں اس کو اور اپنے پرس سے نکالا سینٹ اور پرفیوم وغیرہ کو سپرے کر کے اور کچھ پاؤڈر لگا کے پھر بھیج دیا ادھر ہی. اب بدبو تو آ رہی ہے برابر, پہلے سے آ رہی ہے. بدبو کے اوپر جب پاؤڈر لگ جائے تو نئی ایک بدبو ایجاد ہوتی ہے اسے. اب یہ ہوتا ہے اگر کسی کی سیرت میں بدبو ہو اور صورت اپنی سنوار لے, ایسے ہی ہوتا ہے کہ سیرت کی بدبو جب صورت کی خوشبو سے ملتی ہے تو یہ ایک نئی بدبو پیدا ہوتی ہے. واقعا اگر انسان کا عمل ہو اس میں ایک عطر ہے پسینے کے باوجود. بعض کہتے ہیں نا یہ اتنے یہ طہارت و نجاست میں کہتے ہیں کافر نجس ہے, مسلمان پاک ہے. لوگ بعض تعجب کرتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے, یہ مسلمان نالی سے جو نکلا ہے, نہ کپڑے صاف ہے, نہ منہ دھوتا ہے, کچھ بھی نہیں, یہ پاک ہے. اور وہ کافر جو دن میں کئی دفعہ شیمپو سے نہاتا ہے, مثلا گوری چمڑی ہے اس کی, وہ نجس ہے. یہ طہارت و نجاست بدن کی نہیں ہے, یہ طہارت و نجاست اس سیرت کی ہے, یہ طہارت و نجاست اس باطن کی ہے. آپ اس کے بدن کو نہیں دیکھیں, اس کی روح کو دیکھیں. آپ یہ روح مومنانہ روح ہے اس کے اندر, صرف جسم تو نہیں ہے معیار. بس ذات خدا کی قرب اور اس منزل مقصود تک پہنچنا یہ معاد ہے, وہ قرب. لیکن سب کے مرتبے ہوں گے, سب ایک مرتبے پر نہیں ہوں گے. کچھ اسی جنت میں ہوں گے جس کا قرآن میں ذکر ہے, درختوں میں, باغات میں, انہی میں, یہ ان کا مقام ہے. بعضوں کے بارے میں ہے قرآن نے فرمایا کہ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, خدا قیامت میں ان سے بات تک نہیں کرے گا. دیکھیں ایک گھر میں جب باپ بیٹا رہتے ہوں, اسی گھر میں بیٹا بھی رہتا ہے لیکن باپ بات تک نہیں کرتا اس سے. یہ سب سے بڑی جہنم ہے, جہنم حرمان. سب سے بڑی جہنم وہ نہیں ہے جس میں آگ کے شعلے ہیں, سب سے بڑی جہنم وہ ہے جس میں انسان کو خدا کا دیدار نصیب نہ ہو, ملاقات خدا نہ ہو. عرض کہ جسمانی ملاقات نہیں ہے, یہ بار بار عرض کر رہا ہوں, جسمانی ملاقات نہیں ہے, وہ ذات خدا جسم نہیں ہے, محدود نہیں ہے, وہ قرب, کمالی قرب. لہذا دعائے کمیل میں آپ مشاہدہ فرماتے ہیں کہ
امیر المومنین علیہ السلام نے اس جہنم، شعلوں والی جہنم کو کہا یہ آسان ہے، یہ برداشت ہو سکتی ہے. رب حب لی صبرت علی حر نارک، اس شعلوں والی آگ پر تو صبر کر لوں گا میں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. فکیف اصبر عن النظر الی جمالک، لیکن میں تیرے جمال سے کس طرح محروم رہوں گا، اس پر کیسے صبر ہوگا مجھے، تیری طرف دیکھنے سے محروم رہنے پر کیسے صبر ہوگا مجھے. یعنی جہنم حرمان قابل برداشت نہیں ہے، خدا سے دوری قابل برداشت نہیں. وہ بھی کیسے سکتی ہے کہ ایک قطرہ جو ایک یم سے آیا ہے جس کو وہیں پہ جانا ہے، اگر اس کو بیچ میں روک لیا جائے اور وہ سامنے جا سکتا ہے لیکن نہ جائے، سب سے بڑی جہنم اس کے لیے یہ کہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا. ایک بیٹے کے لیے سب سے بڑی جہنم یہ کہ باپ بات نہ کرے اس سے. دیکھیں خدا نے اپنے دشمنوں کو بھی پیٹ بھرے ہیں. یہ خدا کی رضا کی علامتیں نہیں ہیں کہ ہمیں پیسہ بڑا مل رہا ہے، ہمارے پاس گھر بڑا اچھا ہے، ہمارے پاس گاڑی بنگلہ ہے. یہ تو خدا کے دشمنوں کے پاس بھی بہت زیادہ ہے. وہ ذات رزاق ہے، وہ ذات کریم ہے. اس نے اپنے دشمنوں کو بھی دیا ہوا ہے، اپنے ماننے والوں سے زیادہ ان کو دیا ہوا ہے. اس کو کبھی بھی نہ علامت رضا ہے، یہ بڑی اللہ کی یاد میں ہے، بڑا اللہ راضی ہے ہم سے. اگر آپ سے راضی ہے تو صدر بش سے بہت زیادہ راضی ہے، پھر بل گیٹ سے سب سے زیادہ راضی ہے. پھر یہ بڑے بڑے جو ڈیک چینی اور فلاں فلاں جو بلینر ہیں دنیا میں، ان پر سب سے زیادہ راضی ہے. پھر یہ جاگیردار جو ہیں پنجاب میں، یہ بڑے بڑے خاندان، سیاستدان، چودھری اور کیا کیا، یہ خدا ان پر پھر سب سے زیادہ راضی ہے. اگر یہ رضائے خدا کی علامتیں، آپ مدینے میں جا کر دیکھتے بعضوں کے اتنے بڑے بڑے جاگیریں تھیں، استبل تھے. ان استبل کے اندر ایسے گھوڑے تھے کہ جن کو شمار کرنے کے لیے باقاعدہ افراد بلائے جاتے تھے جو ان کے اموال اور گھوڑوں کو آ کر ضبط کرتے لکھتے ان کو. لیکن اسی مدینے کے اندر ایک جھونپڑا تھا، ایک جھونپڑا کھجور کے پتوں کا ایک جھونپڑا. اور جس گھر میں مہمان بھی آ جائے، نہ گھر والوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ ہوتا تھا، نہ مہمان کے لیے کچھ ہوتا تھا. لیکن قریب ترین بندگان خدا کے ساتھ اسی جھونپڑے میں رہنے والے تھے، سب سے زیادہ قریب ترین. اس جھونپڑے میں رہنے والے 5 تن وہ خدا کے سب سے زیادہ نزدیک ترین تھے. بس قرب خدا ان سی چیزوں سے نہیں معلوم ہوتا. جس کے پاس یہ چیزیں زیادہ ہوں زیادہ خداوند تعالیٰ کے قریب ہے. خدا نے اپنے دشمنوں کو بھی دیا ہوا ہے سب کچھ. پیٹ پالنا، دشمن کا بھی پیٹ پالو، عدو کا بھی پیٹ پالو، اس میں کوئی تمیز نہ رکھو، چونکہ خدا نے کوئی تمیز نہیں رکھی ہوئی کہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، سب کو دیتے جاؤ، سب کو دیتے جاؤ. یہ سنت خدا ہے. لیکن بات کرتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ کون کیا ہے. پیٹ دیکھ کر کسی کا نہ کہو کہ یہ اللہ کی یاد میں ہے. بات دیکھو، بات. اگر خدا نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن ان سے بات تک نہیں کروں گا، لیکن دنیا میں بھرپور دیا ہوا ہے ان کو، بھوکا نہیں رکھا ان کو، تشنا نہیں رکھا ان کو، لیکن نگاہ بھی نہیں کرتا. باپ بھی نافرمان بیٹے کو بھی دیتا ہے، لباس بھی دیتا ہے، اس کو سب کچھ دیتا ہے، لیکن جب گھر میں آتا ہے اس سے بات نہیں کرتا. اگر اس بیٹے میں انسانیت ہو تو یہ بھوکا رہنا پسند کر لے، لیکن باپ کی بات نہ کرنے کو برداشت نہ کرے. وہ یہ کہے کہ مجھ سے بات ضرور کرو اگرچہ مجھے کھانا نہ دو، اگر انسانیت ہو اس کے اندر. خدا نے فرمایا لا یکلمہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان سے بات تک نہیں کرے. یہ محروم ہو گیا. یہ جہنم حرمان میں یہ لوگوں میں. بس صرف جنت میں پہنچ جانا، حور کے پاس پہنچ جانا، یہ نہیں ہے مقصد خلقت انسان کا. صرف ایک اچھا گھر آخرت میں، اور آپ کے ہمشہری کے بقول یہ بہت قابل قدر شخصیت ہے. واقعی اس کو پڑھیں آپ لوگوں پر حق ہے، آپ دنیا کو متعارف کروا سکتے ہیں اس سے. افسوس ہوتا ہے کہ اپنی ہی جائے پیدائش میں وہ اجنبی نظر آتا ہے. جب مرحوم علامہ اقبال کی بات کر رہا ہوں، واقعی ایک
فوق العادہ انسان ہے. ایک بابصیرت انسان کا اگر نمونہ پیش کرنا ہے وہ اقبال ہے. بصیرت جس انسان کے اندر موجود ہے. اقبال کو دیکھ کر سیالکوٹ کے بارے میں امید زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہے اس سرزمین میں ایسی خاصیت موجود ہے. ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. لیکن مقصود یہ ہے کہ نم کے بجائے اس کو نمک دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں نمک چھڑکا جا رہا ہے نہ نمی اس کو دو، نہ کہ نمک دو اس کو. اگر سیالکوٹ میں نمک نہ ہو نمی آ جائے یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. چونکہ اقبال جو بات کرتے تھے بصیرت کی بات کرتے تھے تو وہ بصر والوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی. یہ ظاہراً سادے ملا، ان کے اقبال کی اصطلاح کے مطابق ملا، وہ کہتے تھے کہ یہ بیچارے 2 رکعت کے امام کو امامت کیا سمجھ میں ہے، یہ امامت ہوتی کیا ہے. اے شیخ ترک تعلق سے مل، اے شیخ ترک تعلق میں ہے کمال. یعنی جتنا تعلقات چھوڑتے جاؤ گے، ترک کرتے جاؤ گے، اتنا ہی کمال ہے. اے شیخ ترک تعلق میں ہے کمال. یعنی یہ جتنے کمالات آپ کو اس دنیا میں ملے ہیں یہ سب کس وجہ سے ملے ہیں؟ زہد کی وجہ سے. زہد یعنی تعلقات ترک کرنا. خوب اگر دنیا میں تعلقات ترک کرنے سے اتنا کچھ تجھے ملا ہے، یا مصر گویا یوں ہے، اشتباہ میں نے شاید پڑھا، اے شیخ ترک تعلق میں ملتا ہے. اب میرے ذہن میں پورا مصرع نہیں رہا، اگر آپ کو یاد ہو تو تصحیح کر دیں اس کو. اے شیخ ترک تعلق میں ہے یہاں کمال، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے. یعنی تو نے دنیا چھوڑی ہے تجھے یہ کچھ ملا ہے، اگر تو عقبہ چھوڑ دے دیکھ تجھے کیا کیا ملتا ہے. اگر تو دنیا میں یہ دال ساگ چھوڑی ہے تو تجھے حور ملی ہے، اگر تو حور بھی چھوڑ دے تجھے خدا ملے گا. یوں نہیں کہ یہاں تو دنیا چھوڑ کر آخرت کے لیے. یہ اکثر میں یہ کہتا ہوں مثلا اگر کسی کو کہا جائے کہ ہمارے یہاں دال ساگ پکا ہوا ہے کھاؤ، وہ کہ نہیں میں بڑا متقی بڑا پرہیزگار آدمی ہوں، میں کھانا کم کھاتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں خوف خدا میں مبتلا ہوں، ساگ کا نام سن کے دال کا نام سن کے. لیکن اگر اسے کہیں ہمارے یہاں چکن پکا ہوا ہے تو پھر کہے کہ مومن کی دعوت رد نہیں کرنی چاہیے، نہیں ٹھکرانی چاہیے، مومن کی دعوت ٹھکرانے سے خدا ناراض ہو جاتا ہے. اس کو تو کوئی بھی نہیں کہتا زاہد. یعنی جو چکن کی خاطر ساگ چھوڑ دے اس کو تو کوئی نہیں کہتا زاہد. زہد یہ نہیں ہے. زہد کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دال چھوڑی ہے چکن بھی چھوڑ دے. یوں نہیں کہ یہاں بیٹھ کر اس دنیا میں یہ بھی چھوڑا یہ بھی چھوڑا یہ بھی چھوڑا، لیکن کس لیے؟ حور کے لیے. اور یہ تو وہی ہے چکن کی خاطر دال چھوڑ دی تم نے. اگر دنیا چھوڑی ہے عقبہ بھی چھوڑ دے. اور سب سے ماورا ہو کر تو فقط کہے خدا، تو خدا کے لیے ہو نہ حور کے لیے ہو. لہذا امیر المومنین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں یعنی حقیقت میں سفر طے کرنا ہے علی کی امامت میں طے کریں، دیکھیں کیسے طے ہوتا ہے. لیکن علی کے پیچھے اگر چلے تو پھر بہت کچھ چیزیں علی کی زندگی میں جیسے تھی وہ آپ کی زندگی میں آ جائیں گی. اگر علی کی امامت میں چلنا ہے تو پھر یہ رنگین زندگی اور ہیپی ازم ختم ہو جائے گا. نہ دنیا میں ہیپی ازم ہوگا نہ آخرت میں ہیپی ازم ہوگا. پھر جس راستے سے علی جائیں گے اس راستے سے ہمیں جانا ہوگا. تو علی کس راستے سے جاتے ہیں؟ علی کہتے ہیں کہ اے پروردگار میں تیری عبادت نہ تیری جنت کے لیے کرتا ہوں نہ تیری جہنم کے خوف سے کرتا ہوں. بل وجدتک اہلا للعبادۃ فعبدتک. یعنی اے خدایا میں حوروں کی وجہ سے تیرا عبادت گزار نہیں ہوں. تو جنت کے دروازے بند بھی کر دے علی پھر بھی تیرا عبادت گزار ہوں. میں تیری پرستش کرتا ہوں، میں تیری حوروں کی پرستش کرتا ہوں. لیکن حور پرست کہاں اور خدا پرست کہاں؟ جنت پرست کہاں اور خدا پرست کہاں؟ سخت ہے. علی کی امامت میں چلنا بہت سخت ہے. اسی لیے لوگ بھاگ بھاگ کے معاویہ کے پاس جاتے تھے، چونکہ یہاں تو عجیب آدمی ہے، عجیب انسان ہے یہ علی. کھانے کے وقت جو کی روٹی خشک اور وہ بھی لپیٹ کے باندھ کے اوپر رکھتا ہے کہ کہیں حسن و حسین آ کر اس میں نئی روٹی تازہ روٹی نہ بن جائے.
اس علی کی امامت میں ساتھ چلنا تو بہت سخت ہے. ادھر اچھا ہے، رنگین کھانے ہیں، ڈبل ڈش، بلکہ ملٹی ڈش سسٹم ہے وہاں پر دسترخوان پر. وہ کہاں ملٹی ڈش سسٹم اور کہاں پر نان جمی. سخت ہے امامت علی، بہت سخت ہے، لیکن بہت آسان بھی ہے. اس وقت بہت آسان ہے کہ جب انسان ترک تعلق کر لے، جب انسان ان ساری چیزوں سے ترک تعلق کر لے، راہ علی بہت آسان ہو جاتا ہے. یعنی جب صرف انسان خدا کا ہو کے رہ جائے، پھر انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ پروردگار جہنم، آگ والی شعلوں والی جہنم پر تو صبر کر سکتا ہوں، لیکن حرمان اور ہجران کی جہنم پر صبر نہیں کر سکتا. یہ کہ تو دیکھے ہی نہیں ہماری طرف، اس پر صبر نہیں ہو سکتا. یہ کہ تو بولے ہی نہیں مجھ سے، اس پر صبر نہیں ہو سکتا. بس مقام و مرتبہ مختلف ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لہذا خداوند نے فرمایا کہ اے رسول، کچھ لوگ تو آتے ہیں آپ کے پاس، جیسے دکانوں پہ آتے ہیں ایسے ہی آپ کے پاس بھی آتے ہیں. دکاندار کے پاس کوئی بھی دکاندار کی وجہ سے نہیں جاتا. دکانوں پہ ہم کس لیے جاتے ہیں؟ ضرورت کی چیزوں کے لیے جاتے ہیں. کوئی چینی کے لیے جاتا ہے، کوئی پتی کے لیے جاتا ہے، کوئی گھی کے لیے جاتا ہے، کوئی کسی اور جنس کے لیے. کوئی ایک آدمی آیا ہو جو صرف دکاندار کے لیے آیا ہو، وہ وہی ہوتا ہے جس کا قرضہ ہے دکاندار کے اوپر. وہ بھی اپنے قرضے کے لیے آتا ہے، دکاندار کے لیے وہ بھی کوئی بھی نہیں آتا. سب آتے ہیں، اور دیکھیں سارا دن رش رہتا ہے دکان پر، لیکن ایک آدمی اس دکاندار کی وجہ سے نہیں آتا. سب کے سب دکان میں رکھے ہوئے سودا سلف کے لیے آتے ہیں. دکان بنا، دکان سمجھ کر آئمہ کے در پر نہیں جاؤ، کبھی خود آئمہ کے لیے بھی آئمہ کے پاس جاؤ. اور دکان سمجھ کر خدا کے پاس نہ جاؤ، کبھی خود خدا کے لیے خدا کے پاس جاؤ. کہ یہ کہ ہمیشہ خدا سے کوئی چیز مانگنا، کوئی سودا مانگنا، آ کر یا اللہ دروازہ کھٹکھٹایا، یا اللہ او کیوں آئے ہو؟ بچہ مریض ہے. یا اللہ کیوں آئے ہو؟ بیوی بیمار ہے. یا اللہ کیوں آئے ہو؟ نوکری لینی ہے. یا اللہ کیوں آئے ہو؟ پروموشن ہونی ہے. یا اللہ کیوں آئے ہو؟ یہ جب بھی پوچھے، جب بھی کہے یا اللہ، خوب جواب ہے کیوں آئے ہو؟ کہ آج یہ کام پڑ گیا، آج یہ کام پڑ گیا، آج یہ کام پڑ گیا، آج یہ. بس آپ تو اللہ کے لیے نہیں، اپنے کاموں کے لیے آتے ہو. لیکن کچھ لوگ یا اللہ کہتے ہیں، اور خدا نے خود فرمایا نبی کچھ آئیں گے، اگرچہ وہ انگشت شمار ہوں گے، کچھ آئیں گے. اذا سألک عبادی انی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اے رسول، کچھ لوگ ہوں گے جو میرے بارے میں سوال کریں گے، آپ سے خدا کے بارے میں پوچھیں گے، نہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں اور نہ سودا سلف کے بارے میں. وہ صرف آپ سے آ کر اللہ کا پتہ پوچھیں گے. پھر جب جواب دینے کی باری آئی تو حتیٰ اتنا بھی نہیں کہا گیا کہ رسول اللہ کو کہا جائے کہ قل، آپ کہہ دینا ان سے، نہ، خود خدا نے کہا کہ انی قریب، انی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے اللہ کے پاس جاتے ہیں. ان کو خدا پکار بھی لیتا ہے، بلا بھی لیتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی. عبادی یعنی کیوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں عبد الجنت ہیں، کچھ عبد الجہنم ہیں، کچھ عبد النعمت ہیں، کچھ عبد الرزق ہیں، کچھ عبد الشفا ہیں، کچھ عبد العلاج ہیں، لیکن کچھ عبد اللہ ہیں، کچھ فقط اللہ کے بندے ہیں. ان کو خدا نے کہا کہ تم میرے بندے ہو، نہ میری نعمتوں کے بندے ہو، نہ جنت و جہنم کے بندے ہو، تم میرے بندے ہو، میرے لیے آئے ہو. وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تم میری جنت میں آ جاؤ. جنتیں کئی ہوں گی، بالا ترین جنت جنت ذات ہے، جنت لقاء. اس میں وہ درختوں والی جنت نہیں ہے، وہ شہد والی اور نہروں والی جنت نہیں ہے، وہ ہے جنت وصال، جنت لقاء. اعلی ترین جنت جنت لقاء خدا ہے. اور یہ امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے پروردگار، ان آگ کے شعلوں پر تو صبر کیا جا سکتا ہے، لیکن تیری دوری پر صبر نہیں ہو سکتا. جو عاشق جنت لقاء ہوں، جو عاشق جنت وصال ہوں، جنتی، جنت ذات، اہل معرفت اس کو جنت ذات کہتے ہیں، جنت ذات، جو صرف خدا کے لیے ہوں، وہ بس فقط ذات خدا ان کا مطلوب ہو. انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس پہ بہت تاکید کریں. الیہ یعنی اللہ. ہم اللہ سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جائیں گے. اگر مثلا ایک شخص آپ کو ملنے آئے لیکن گلی میں کسی اور کے ہاں چلا جائے, اگرچہ گلی آپ کی ہی ہے لیکن آپ تک نہیں آتا, وہ جو آپ تک آتا ہے وہ گلی میں کسی اور کے ہاں نہیں ٹھہرتا, اگرچہ گلی آپ کی ہے. لہذا جو خدا کے لیے نکلتے ہیں وہ جنت پر بھی اکتفا نہیں کرتے, وہ جب تک اس مقام تک نہ پہنچ جائیں انہیں چین نہیں آتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اطمینان و چین فقط لقاء میں ہے, فقط وصال خدا میں ہے. یہ وہ راز ہے معاد کا, قیامت کا, کہ ہر ذرہ در حقیقت مشتاق ہے لقاء خدا. اب یہاں گفتگو زیادہ ہے اور وقت ہمارے پاس محدود, بلکہ جو تھوڑا سا تھا وہ ظاہراً اختتام کو پہنچ چکا ہے. آپ کے سوالات کی فرصت بھی ظاہراً گزر چکی ہے. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی آپ سب کو اور ہم سب کو اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائے, اپنی ذات کی محبت عطا فرمائے اور اپنی ذات کی لقاء اور وصال عطا فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم. عرض ہوا تھا کہ معاد سے متعلق فراوان موضوعات ہیں جن کا جاننا ضروری ہے اور ان پر ایمان بھی ضروری ہے, ان کی معرفت بھی لازم ہے. بعض ان میں سے ایسے ہیں جو ہماری دلچسپی کا بھی باعث ہیں اور بعض ایسے ہیں شاید ہمیں اتنی ان سے دلچسپی نہ ہو لیکن ہیں بنیادی مسائل. ان بنیادی مسائل میں سے اہم ترین مسئلہ خود فلسفہ معاد کو سمجھنا ہے کہ معاد کیوں ہے, قیامت کیوں ہے, یہ روز دین, روز جزا, روز حساب و کتاب کیوں ہے, اس کا فلسفہ کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے. اور جس چیز سے ہمیں دلچسپی ہے زیادہ وہ یہ کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی. مثلا گناہ کاروں کا کیا بنے گا اس میں, یہ وہاں کیا کہاں ہوں گے, مومنین کہاں ہوں گے, شفاعت کیسے ہوگی, وہ بچے کہاں ہوں گے, غیر مسلم کہاں ہوں گے, جو ذہنی طور پر کمزور ہیں وہ کیا ہوں گے, یا جن کے اعمال اچھے ہیں عقائد اچھے نہیں ہیں ان کا کیا بنے گا, جن کا ایمان خوب ہے عمل نہیں ہے ان کا کیا بنے گا. یہ دلچسپی کے مسائل ہیں اور ان سے متعلق آگہی بھی ضروری ہے, لیکن بہت سارے سوال خود ہی حل ہو جاتے ہیں جب ہمیں معاد کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے, قیامت کا فلسفہ سمجھ میں آئے کہ قیامت کیوں ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے. قیامت فقط ایک حساب و کتاب کا دن نہیں ہے, اگرچہ اسے یوم الجزا بھی کہا گیا, وہ یوم الحساب بھی تعبیر کی گئی ہے قرآن مجید میں, لیکن ہم نے فقط اسے حساب و کتاب سمجھ لیا ہے. یا قیامت جنت و جہنم میں پہنچنے کے لیے ایک میدان ہے, نہ, اس سے بھی ماورا ہے حقیقت قیامت اور فلسفہ معاد. فلسفہ معاد در حقیقت مرتبط ہے فلسفہ خلق, یعنی فقط ایسی زندگی جس کا محور و مرکز لذت ہے, یا بقول بعض کیا کہ بابر بیش کوش کے عالم دوبارے نیست. ایک ہی دفعہ ہمیں پیدا ہونا ہے, دوبارہ بار بار تو پیدا نہیں ہونا. جب ایک ہی دفعہ پیدا ہونا ہے تو اس زندگی کی ساری لذتوں سے بس فائدہ اٹھائیں. اس لحاظ سے مسلمان اور غیر مسلمان میں دیکھیں عملی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں کے. یورپ میں دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں, مسلم و غیر مسلم, یہاں بھی دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں, الگ الگ رہتے ہوں یا ایک ساتھ رہتے ہوں. اگر زندگی کا مرکز و محور لذت ہے
اسی کا دوسرا نام ہیپیزم ہے، اور اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ زندگی عبث ہے، زندگی باطل ہے۔ کیوں زندگی باطل ہو جاتی ہے؟ کیوں ہیپیزم کے تحت انسان زندگی بسر کرتا ہے اور عیش و عشرت اور لذت کو اپنی زندگی کا محور و مرکز قرار دیتا ہے؟ محنت بھی کرتا ہے، دوڑ دھوپ بھی کرتا ہے، لیکن سب کا سب لذت کے حصول کی خاطر کرتا ہے۔ ہر طرح کی لذت، جسمانی لذت، خیالی لذت، ذہنی لذت اگر محور ہو تو حتیٰ بعض اوقات جو دینی اور مذہبی رسومات ہیں ان کو بھی فلسفہ لذت کے تحت انسان انجام دیتا ہے۔ لذت اٹھانی، مثلا آپ دیکھیں بعض گانے سنتے ہیں، وہ گانا سن کے لذت اٹھاتے ہیں، ورنہ گانے کے اندر تو کوئی ایسا فلسفہ، کوئی ایسا علم، کوئی ایسی ٹیکنالوجی، کوئی ایسی سائنس نہیں ہوتی گانے کے اندر، صرف لذت ہوتی ہے۔ اسی لے پر قصیدہ بھی ہوتا ہے، اسی لے پر نوحہ بھی ہوتا ہے، اسی لے پر کوئی مرثیہ بھی ہوتا ہے، ردم وہ لذت آور ہے۔ اس کو لذت اٹھانی ہے، اس کو سروکار نہیں ہے کہ وہ ردم کس بول پہ چڑھا ہوا ہے، لذت محسوس کرنی ہے۔ لہذا دیکھیں مذہب بھی نام مذہب کا ہے چونکہ ایک جائز لذت ہے، فقط فرق جائز اور ناجائز لذتوں کا آ جاتا ہے کہ کن لذتوں پر معاشرہ حساسیت دکھاتا ہے، کن لذتوں پر معاشرہ حساسیت نہیں دکھاتا، ورنہ ہے دونوں میں لذت۔ آپ ایک تھیٹر دیکھتے ہیں، اس تھیٹر میں ایک ذہنی اور افسانوی ایک کہانی چل رہی ہوتی ہے جس کو کچھ کردار آ کر ادا کرتے ہیں، اور ہم دیکھ کر ان کے ڈائلاگ سن کر لذت محسوس کرتے ہیں۔ یہ نظریہ اور مکتب فکر بنام ہیپیزم یہ اسی اساس پر، اسی اعتقاد پر وجود میں آیا ہے کہ خصوصاً انسان کی پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے، کسی مقصد کے لیے، کسی ہدف کے لیے انسان پیدا نہیں ہو۔ نہ صرف انسان بلکہ پوری کائنات ایسے ہے، کسی مقصد کے لیے نہیں خلق کی ہے، خلق نہیں ہوئی بلکہ حادثاتی طور پر وجود میں آئی ہے۔ اس اعتقاد نے انسانوں کی زندگیوں پر جو اثر ڈالا ہے وہ زندگی ہیپیزم کے نام سے جانی جاتی ہے، یعنی فقط اس زندگی میں رہ کر آپ لذت اٹھاؤ، جتنا ہو سکتا ہے اس زندگی کی لذتوں سے بہرہ مند ہو، اور یہ جو ادیان نے، مذاہب نے یا معاشرت نے پابندیاں اور قیود لگا دی ہیں یہ درست نہیں ہے، انسان کی لذت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ یہ ہم تو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں ہوئے، کوئی سزا جزا، کوئی مقصود نہیں ہے ہمارے سامنے، بس یہ دنیا ہے اور ہماری لذتیں، اور لذت اٹھائیں ہم، اور ہر قسم کی لذت اٹھائیں۔ اس لذت کی راہ میں کوئی حائل اور کوئی مانع و رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ انسان کا جو عقیدہ ہوگا ویسا ہی عمل ہوتا ہے، جیسا ایمان ہو ویسا عمل ہوتا ہے۔ اگر یہ باور کسی کے اندر آ جائے، یہ ایمان و اعتقاد کسی شخص کے اندر پیدا ہو جائے یا کسی فرد کے اندر کہ ہم کسی مقصد کے لیے نہیں ہیں، اس کا پہلا اثر ایک زندگی ہے جس کو قرآن نے عبث کہا ہے، ہم اسے ہیپیزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم ہیپیزم کے تحت بسر ہونے والی زندگی کو اس انسان کے ایمان و اعتقاد کی علامت بھی قرار دے سکتے ہیں۔ عملی طور پر آپ دیکھیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والے افراد جب بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، عملی طور پر زندگی ان کی اس نظریہ ہیپیزم کے تحت بسر ہو رہی ہے۔ خلقت سے، خلقت کو اپنی اس نقطۂ مقصود تک پہنچنے کو معاد کہیں گے ہم، جس دن کے لیے یا جس نقطے کے لیے
तमाम मखलूक़ात जहाँ में हस्ती को पैदा किया गया है, वजूद दिया गया है उन्हें, इन सब को अपने एक मकसद तक पहुँचना है। अव्वल ये कि सब का एक मकसद है, कोई चीज़ अबस नहीं है। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, यानी तुम्हें ये गुमान है, गलत फहमी है हो गई है कि हमने तुम्हें अबस पैदा किया है, बग़ैर मकसद के पैदा किया है, बग़ैर किसी हदफ के पैदा किया है। बहुत सारी ज़िंदगियाँ जो इस वक्त हमें नज़र आती हैं, जो बातिल किस्म की ज़िंदगी जिसको कह सकते हैं, फजूल ज़िंदगी जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें ख़ुद इंसान के पास कोई फ़लसफ़ाई ज़िंदगी मौजूद नहीं है ज़िंदा रहने के लिए, बस मजबूर है ज़िंदा रहने पर। ये ज़िंदगियाँ इसी नुक्ता नज़र से बातिल तौर पर पैदा हो जाती हैं कि इनके अंदर कोई मकसदियत नहीं होती, या मकसदियत पर ईमान नहीं होता इनका। हत्ता बाज़ स्कॉलर, बाज़ फ़लसफ़ा मगरबी, उन्होंने खुल के ये कहा है कि असल इंसान को किसी मकसद के लिए पैदा नहीं किया गया, और न ही इस कायनात की खिलकत का कोई मकसद है। एक हादसे के तहत यह आलम वजूद में आया है, और एक हादसा दोम इस आलम को चला रहा है, आगे बढ़ा रहा है। इस हादसाती आलम के अंदर इंसान कोई मकसद नहीं रखता, किसी जगह पहुंचने के लिए खल्क नहीं हुआ, कहीं जाने के लिए पैदा नहीं हुआ। अमली तौर पर अगर हम देखें तो हमें यूँ ही महसूस होता है, हत्ता जिनका अक़ीदा है खुदा पर व माद पर, अमली ज़िंदगी उनकी ऐसी लगती है कि गोया कोई ज़िंदगी का फ़लसफ़ा नहीं है, कोई मकसद नहीं है कारफरमा ज़िंदगी का। मसलन एक पूरा मकतब वजूद में आया है, नज़रिया, जिसको हम यहाँ अपने इस माहौल में हैप्पीइज़्म के नाम से जानते हैं। वो यही चीज़ मज़हब के नाम पर अगर अंजाम दी जाए तो भी लज्जत महसूस करते हैं हम इसको। सिरे से तख़य्युल व अफसाना है ही लज्जत की खातिर है, ज़हनी लज्जत की खातिर है। अब लोगों ने फ़र्ज़ी किरदारों के बारे में लज्जत आवर किस्से कहानियाँ बना दी हैं। दीनी आदमी, मजहबी आदमी अपने ही किसी मज़हब के ही किसी किरदार के बारे में वही बातें, वही चीज़ें, वही ऐनन अशिया ज़िक्र करता है ताकि ये भी लज्जत उठाए। वो अपने दायरे में लज्जत उठाता है, ये अपने दायरे में लज्जत उठाता है, लेकिन मरकज़ दोनों का लज्जत है। अब देखिए बाज़ जगह हम मसलन जो मज़हब के नाम पर जो चीज़ें राज है, जैसे कवाली, सिर्फ लज्जत के हुसूल का ज़रिया, वरना यही कवाली बगैर तबले के अगर पढ़ के बोल ऐसे शेर सुना दिया जाए। बाज़ कहते हैं ना कि इसके अंदर बड़ी मानवियत है, तो ये मानवियत तबले के अंदर तो नहीं है, ये मानवियत शेर के अंदर है। तो ये शेर बगैर तबले के सुना देते हैं आपको। इसी तरह आएंगे, इसी तरह वजद में आएंगे, इसी तरह फिर जमगठा होगा। यही कसीदा जो एक सुर में पेश किया जाता है, यही कसीदा तहत लफ्ज़ी सुना दिया जाए आपको। मौला की शान तो बयान हो गई, क्योंकि मौला की शान तो सुर मौला की शान तो नहीं है, वो बोल मौला की शान है। तो वो बोल ऐसे ही पढ़ के आपको सुना दिए जाए तहत लफ्ज़ी, वहाँ नहीं वजद में आते, वहाँ लज्जत चूँकि महसूस नहीं होती, लिहाजा इज्तिमा नहीं होता, जमगठा नहीं होता, लोग इतनी रग़बत नहीं रखते। ये पहलू अमली तौर पर आप देखें कि लज्जत परस्ताना ज़िंदगी का असर ज़िंदगी के हर मरहले में होता है। मसलन इज़्दिवाज का फ़लसफ़ा लज्जत, फ़कत लज्जतों को देखते हैं, लेकिन वो जो कुरान ने फ़लसफ़ा पेश किया है उसको बाला ताक रख देते हैं। खाना इसका महवर लज्जत, लज्जतों के लिए खाते हैं, न कि जीने के लिए खाते हैं, न ज़िंदगी के लिए खाते हैं। बक़ाए नस्ल बशर के लिए नहीं इज़्दिवाज करते, बल्कि लज्जत के लिए करते हैं। घर बनाते हैं लज्जत के लिए, उस घरों के डिज़ाइन देखें, घरों के अंदर का माहौल देखें, बाहर का माहौल देखें, वो घर सुकूनत इतना नहीं है जितना लज्जत की खातिर बनाया गया है। असल
لذت والے گھر کا نقشہ ہی الگ ہوتا ہے. آپ اپنی آبادی میں بھی دیکھ لیں اور شہر کی کسی اور آبادی میں بھی جا کر دیکھ لیں، گھروں کے ڈیزائن ہی بالکل الگ ہے. بس جس زندگی میں محور و مرکز لذت آ جائے وہ ہیپیزم ہے، خواہ وہ دین کے نام پر ہو یا دنیا کے نام پر ہو، یورپ میں ہو یا پاکستان.